یہ کافی ہے، یہ تو آزاد ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى فاذكروني أذكركم وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء سلاح المؤمن وقال عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا رواه مسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک کر لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ مدینہ منورہ میں بھی جمع فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔
اتنی نعمتیں کہ ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، اور شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک قاعدہ ہے، جب بندہ نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، بڑھوتری فرماتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ دین اسلام کی تعلیم دیکھیے، پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے فرمایا کہ پانی پینے کے بعد کیا کہو الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک آپ کا شکر ہے، کیونکہ پانی کا ملنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک نے یہ نعمت اتنی آسانی سے ہمیں عطا فرما دیتے ہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کوئی انسان آپ کو اس دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ میں پانی سے سیر ہو گیا اور میری طبیعت بھر گئی اور اب میں پانی پینا نہیں چاہتا۔ کولڈ ڈرنک پی کر انسان تھک سکتا ہے، جوس پی کر انسان تھک سکتا ہے، اور دنیا بھر کی چیزیں پی کر انسان تھک سکتا ہے، لیکن پانی سے نہ انسان کبھی تھکتا ہے نہ کبھی اس کا جی بھرتا ہے۔ اللہ پاک نے ایسی شاندار، ایسی قیمتی اور ایسی زبردست یہ نعمت بنائی۔ کب احساس ہوتا ہے؟ جب رمضان کے روزے گرمی میں آتے ہیں اور دوپہر کے وقت میں 3:30 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے عام طور پر اس وقت احساس ہوتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے نا، ورنہ عام طور پر جو انسان روزہ رکھتے ہوئے گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے اور بد نظری نہیں کرتا، روزے کے ساتھ ساتھ آنکھ کا بھی روزہ رکھتا ہے، کان کا بھی روزہ رکھتا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھتا ہے، دل دماغ کا بھی روزہ رکھتا ہے۔ کیا مطلب ہاتھ کا روزہ؟ کیا مطلب پیر کا روزہ؟ کیا مطلب زبان کا روزہ؟ فرمایا زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، تانا نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں توڑتا۔ فرمایا کہ بندہ آنکھ سے غلط نہیں دیکھتا اور کان سے غلط نہیں سنتا۔ تو انسان روزہ ایسا رکھے کہ اللہ کو پسند آئے جائے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب جو گرمی کے روزے ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی لمبے ہوتے ہیں، تو میرے عزیزو یہ کوئی نہیں کہتا کہ ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ کتنے ملکوں میں 21 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، 21 گھنٹے کے، 21.5 گھنٹے کے، 21 گھنٹے اور 45 منٹ کے، 22 گھنٹے کے۔ ہمارے یہاں تو صرف 15 گھنٹے، 15.5، 16 گھنٹے کے قریب روزے کا وقت ہوتا ہے۔ روزہ رکھنا اللہ کو بہت پسند۔ یوں فرمایا کہ بہت سی چیزوں کے بدلے کے بارے میں فرمایا، یہ پڑھو یہ دوں گا، یہ کرو یہ دوں گا۔ اللہ پاک روزہ رکھیں گے کیا دیں گے؟ فرمایا کہ تم روزہ رکھو گے تو تمہیں خود اللہ ہی مل جائے گا۔ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اس کا بدل ہے۔ میرے عزیزو اس لیے رمضان کے روزے میں کبھی بھی آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک روزہ چھوڑ گیا، ایک روزہ رمضان کا، پھر پوری زندگی اگر اس کے بارے میں وہ اس کے بدل میں روزے رکھتا رہا، ہاں ادا کرنا اور چیز ہے، لیکن اس کے بدل میں پوری زندگی کی روزہ رکھتا رہا، وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رمضان کے روزے کی۔ میرا عزیزو 2-3 مہینے کے بعد یہ بڑا مبارک مہینہ پھر آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ
یہ آخرت کی تیاری کی ایک بہت بڑی سیزن ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جس کی سیزن آتی ہے نا وہ انسان قربانی بڑھاتا ہے, محنت بڑھاتا ہے. جیکٹ والوں کی سیزن ٹھنڈی کے موسم میں آتی ہے, اور فریز والوں کی اور اے سی والوں کی سیزن گرمی کے موسم میں آتی ہے, اور رین کوٹ اور چھتری والوں کی سیزن فرمایا بارش کے موسم میں آتی ہے. تو میرے عزیزو, جب جس کی سیزن ہوتی ہے تو اس کی قربانی بڑھ جاتی ہے, اس کی محنت بڑھ جاتی ہے, اس کی کوشش بڑھ جاتی ہے. جب دودھ نکالنے کا وقت آئے تو جس کے پاس بھینس ہے اس وقت اس کی محنت بڑھ جاتی ہے. جب کھیت پہ پانی آ رہا ہو تو اس وقت کھیت والے کی محنت بڑھ جاتی ہے. جب فصل کاٹنے کا وقت آئے تو کھیت والے کی محنت بڑھ جاتی ہے. اس سے پتا چلا کہ انسان سیزن میں اپنی محنت کو بڑھاتا ہے, اپنی کوشش کو بڑھاتا ہے, اپنی قربانیوں کو بڑھاتا ہے. میرے عزیزو, رمضان یا آخرت کی تیاری کی ایک بہت بڑی سیزن ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, انتظار تیاری ہے. کچھ ہی مہینوں کے بعد رمضان کی آمد ہوگی. وہ رمضان کی بہار اور وہ رمضان کی رونق اور وہ رمضان کی نورانیت. لاک ڈاؤن میں ہمیں احساس ہوا کہ رمضان میں جو مسجدوں میں ہم آتے تھے اور اللہ کا قرآن پڑھتے تھے اور مسجدیں آباد ہوتی تھی, اس کی بات ہی کچھ اور تھی. اور جب مسجد میں تراویح ہوتی تھی اس کی بات ہی کچھ اور تھی. میرے عزیزو, تراویح کے ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. ایک سجدے پر اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور بڑا سیل لگتا ہے رمضان میں. میرے عزیزو, بڑا سیل لگتا ہے. ارے لوگوں سنو, رمضان میں بڑا سیل لگتا ہے. کیا سیل کا فرض تو فرض ہی ہوتا ہے, لیکن نفل کا ثواب فرض کے برابر, اور ایک فرض کا ثواب فرمایا کہ 70 فرضوں کے برابر. اب کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ جب سیزن آتی ہے انسان اپنی محنت کو بڑھاتا ہے, اپنی کوشش کو بڑھاتا ہے اور اپنی قربانی کو بڑھاتا ہے. فرمایا کہ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری شروع کر دی جائے, اپنے دین پر محنت کرنا شروع کر دی جائے, مسجدوں کو آباد کرنا شروع کر دیا جائے, لمبے لمبے سجدے کرنا یہ شروع کر دیا جائے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا, حضرت میں کیا کروں, کچھ بھی کام کرنے جاتا ہوں الٹا ہی ہو جاتا ہے, کچھ بھی کام کرنے جاتا ہوں الٹا ہی ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز کا اینڈ اچھا نہیں آتا, نتیجہ اچھا نہیں آتا, میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی, میرے ہر کام ادھورے رہ جاتے ہیں. اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا سوال ہے, ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی, ہمارے کام پورے نہیں ہوتے, ہمارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. حضرت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. حضرت نے فرمایا, بیٹا تو نے وہ مہر دیکھی ہے, مہر وہ تو نے اسٹیمپ دیکھا ہے, اسٹیمپ؟ کہا جی حضرت اسٹیمپ تو دیکھا ہے. کہا بیٹا وہ اسٹیمپ پر کیسا لکھا ہوا ہوتا ہے, جو وہ کاغذ پر مارتے ہیں تو سیکا پڑ جاتا ہے, اس پر کیسا لکھا ہوا ہوتا ہے؟ کہا حضرت اس پر تو سب الٹا لکھا ہوا ہوتا ہے. بیٹا پھر وہ اسٹیمپ کو جب کاغذ کے اوپر ایسے ٹیک دیتے ہیں پھر کیسا ہو جاتا ہے؟ کہنے لگا حضرت پھر تو پورا لکھا ہوا سب سیدھا ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا, ہاں تو بھی اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دے, تیرے بھی ہر الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے, تیرے بھی ہر الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے. جب سجدے قلیل ہوتے ہیں تو مصیبتیں طویل ہو جاتی ہیں, اور جب سجدے طویل ہوتے ہیں, لمبے لمبے سجدے ہوتے ہیں, پھر مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں, پھر مصیبتیں کم ہو جاتی ہیں. میرا عزیزو, اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ. نماز نہ پڑھنا یہ بڑا اہم گناہ ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, قتل کرنے سے بڑا گناہ, چوری کرنے سے بڑا گناہ, زنا کرنے سے بڑا گناہ, شراب سے بڑا گناہ, کسی کو تکلیف پہنچانے سے بڑا گناہ, کسی
کے پیسے کھا جانے سے بڑا گناہ فرمایا کہ نماز کا چھوڑنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں شیطان نے کوئی قتل کیا تھا کیا، کوئی زنا کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی چوری کی تھی، کوئی ڈاکہ ڈالا تھا، کسی کو تکلیف دی تھی، شیطان نے کیا کیا تھا؟ فرمایا ایک سجدے کا انکار کیا تھا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اس کو جنت سے نکالا گیا، خدا کے دربار سے نکالا گیا، اللہ کے مہمان خانے سے نکالا گیا۔ جو روزانہ کئی سجدوں کا انکار کرتے ہو، فجر میں سجدے نہ کرتے ہو، ظہر کی نماز آ کر نہ پڑھتے ہو، اشراق نہ پڑھتے ہو، چلو اشراق تو فرض نہیں، عصر نہ پڑھتے ہو، مغرب نہ پڑھتے ہو، عشاء نہ پڑھتے ہو، پھر ان کے کیا کہنے؟ میرا دلو آقا تو یوں فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو دین کا ستون ہے۔ آقا یوں فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز تو مومن کی معراج ہے، نماز پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جتنے بھی احکام ملے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے دنیا میں ملے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج پر بلایا، معراج پر بلا کر اپنے قریب کیا۔ جب آقا ریٹرن تشریف لا رہے تھے تو بطور ہدیے کے، بطور تحفے کے، بطور انعام کے اللہ نے نماز عطا فرمائی، اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ آقا جب نمازیں لے کر دنیا میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کے اندر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی کہ اب تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اب تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، نماز پڑھیں گے اللہ کو بنا دیں گے۔ میرے عزیزو، جو نماز صحابہ کے پاس تھی وہ نماز میرے اور آپ کے پاس ہے، جو نماز صحابہ کے پاس تھی وہ نماز میرے اور آپ کے پاس ہے۔ کیا کریں؟ فرمایا کہ اب وقت ہے نماز کے اندر جان پیدا کرنے کا۔ بے جان چیز کو تو دفن کر دیا جاتا ہے، وہ نمازیں جو بے جان ہو، جو اللہ کے دھیان سے خالی ہو، وہ تو منہ پر لپیٹ کے مار دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، نماز کا پڑھنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنا اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا اور پورے استحضار کے ساتھ پڑھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، پھر یہ نماز کی تاثیر کیا ہے؟ یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میرا دلوں میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ ایک شخص نماز بھی پڑھے اور جھوٹ بھی بولے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور غیبت بھی کرے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور دھوکہ بھی دے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور جوا بھی کھیلے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور یوٹیوب کا غلط استعمال بھی کرے، ایک شخص نماز بھی پڑھے اور آنکھوں کا غلط استعمال کرے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز صحیح نہیں ہوئی ہے، ورنہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اور اللہ کی باتیں اٹل ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، بدلتی نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ اللہ نے جو بات کہہ دی وہ ایک دم سچی اور پکی بات۔ ومن اصدق من اللہ قیلا وعد اللہ حقا، اللہ کی بات، اللہ کے وعدے بالکل برحق۔ اور قرآن شریف تو ایسی کتاب، الف لام
مبین ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو کتاب اللہ ہے، یہ تو کلام اللہ ہے۔ میرا عزیزو، قرآن ہمارا سچا دوست ہے، قرآن ہمارا سچا دوست ہے۔ ارے دوستی کرنے والوں، اللہ کے قرآن سے دوستی کرو، اللہ کے قرآن سے یاری لگاؤ، اللہ کے قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ صرف تعویذ، یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ صرف برکت کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ صرف سوکش میں رکھنے کی کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے، اس کو صحیح پڑھنا سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام، یہ اللہ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام، یہ اللہ کا پیغام ہے میرے اور آپ کے نام۔ ابھی دبئی سے کسی بادشاہ کا عربی میں خط آئے اور یوں کہیں کہ بھائی قاضیہ والو، فلاں شخص یہ آپ کے نام خط آیا ہے۔ وہ خط دیکھ کر کبھی بھی بند کر کے اس کو رکھ نہیں دیتا کہ یہ تو عربی زبان میں ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ فوراً عربی جاننے والوں کے پاس جائے گا، دوڑے گا، پوچھے گا بھائی بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا وہ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، یا مجھے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، یا میرے لیے اس نے کوئی انعام کی بات کہی ہے۔ تو جب ایک دنیا کا بادشاہ اس کو خط بھیجے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھدار شخص کے پاس جاتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، مولانا صاحب یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ارے کوئی کلیکٹر کو پوچھ رہے تو اس کو عربی نہیں آتی، کسی ڈاکٹر صاحب کو پوچھ رہے تو اس کو عربی نہیں آتی، تیرے بیٹے ہی کو پوچھ رہے۔ تب معذرت چاہتا ہوں، اس کو دشمن کی زبان انگریزی تو سکھائی لیکن نبی کی زبان اس کو عربی نہیں سکھائی، اس کو جنت کی زبان نہ سکھائی، اس کو قرآن کی زبان نہ سکھائی، اس کو ایک دشمن کی زبان سکھا دی۔ میں منع نہیں کرتا آپ کو انگریزی پڑھانے سے، میں منع نہیں کرتا، لیکن میں یہ بھی تو کہوں کہ اس کو عربی تو پڑھاؤ، اس کو اللہ کا قرآن کو سکھاؤ، اس کو حافظ قرآن کو بناؤ۔ او میری دینی ماں بہنوں، اگر قبر میں سکون چاہتی ہو، اگر قبر میں چاہتی ہو کہ آپ کے بچے آپ کو پڑھ کے بخشے، آپ کو اشارے ثواب کرے، اور جنت میں اللہ بڑی شان کے ساتھ اور اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو ایک بڑی خوبصورت تاج پہنائے، اپنے بچے کو حافظ بناؤ، اپنے بچے کو حافظ بناؤ، اپنے بچے کو حافظ بناؤ۔ یہ ڈگری کو معمولی ڈگری نہ سمجھو، یہ ڈگری کو معمولی ڈگری نہ سمجھو۔ کیا نہیں دیکھتے کہ جب کوئی شخص اسکول جاتا ہے، ٹیوشن جاتا ہے تو دفتر پیچھے ہوتا ہے، دفتر پیچھے ہوتا ہے۔ ایک بچہ ابھی پہلا ہی سال ہے، اسکول جا رہا ہے، ٹیوشن جا رہا ہے، اور دفتر کہاں بھراتا ہے؟ پیچھے۔ اس کا سر بھی کہتا ہے پیچھے بھرا، اس کی ٹیچر بھی کہتی ہے کہ پیچھے بھرا، اس کی امی بھی کہتی ہے کہ پیچھے بھرا، اور بچے کو بچپن ہی سے یہ سبق دیا جاتا ہے یہ چیز تیرے ساتھ آنے والی نہیں ہے، یہ تو پیچھے رہنے والی چیز ہے، یہ تو پیچھے رہنے والی چیز ہے۔ یہ بچپن کا سبق ہے، یہ بچپن کا سبق ہے جو اس بچے کو دیا جاتا ہے۔ 3-4 سال کا بچہ، اس کے امی اس کو تیار کرتی ہے، اور اس کے ابو اس کو مدرسے میں داخلہ کرانے کے لیے لاتے ہیں، اس کے سر پر ٹوپی پہناتے ہیں اور اس کو سپارہ دیتے ہیں، تختی دیتے ہیں۔ بچے کا پہلا ہی دن ہے، پہلا ہی دن، اور بچہ جو ہے وہ تختی ایسے نیچے ہاتھ میں پکڑتا ہے۔ اس کے ابا کہتے ہیں بیٹا تختی ایسے نہیں پکڑتے، تختی کو سینے پر پکڑا جاتا ہے، اس کو سینے پر رکھا جاتا ہے۔ گاؤں کا کوئی شخص وہ نیچے اس طرح تختی کو پکڑ کے چلے کوئی برداشت نہیں کرتا۔ بیٹا تختی ادب سے پکڑ، اس کا استاد کہتا ہے تختی ادب سے پکڑ۔ جب احسن القواعد میں آتا ہے ادب سے پکڑتا ہے، اما پارے کو ادب سے پکڑتا ہے،
پانچ پارے کو ادب سے پکڑتا ہے، اللہ کے قرآن کو ادب سے پکڑتا ہے، سینے سے لگا دیتا ہے، اسے پتا ہے یہ چیز میرے ساتھ جاری ہے، یہ چیز مجھے کام آنی ہے، یہ دنیا کی پڑھائی میرے کام آنے والی نہیں ہے، دنیا تو بقدر مقدر ہے اور دین بقدر مشقت ہے، دنیا جتنی مقدر میں لکھی ہوگی اتنی ہر حال میں مل کر کے رہے گی، مل کر کے رہے گی، مل کر کے رہے گی۔ 80% مالدار لوگ، ہم کروڑپتی لوگ، انگوٹھا چھاپ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، زمین کے دام بڑھ گئے، کھیت کے دام بڑھ گئے، گاؤں میں زمین تھی اس کی ویلیو بڑھ گئی اور مکان کی ویلیو بڑھ گئی، اکثر کروڑپتی انگوٹھا چھاپ ہے اور اچھے اچھے ایجوکیٹ 10-10 ہزار میں ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں، 12-12 ہزار میں ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں۔ جب دنیا بقدر مقدر ہے اس کے لیے تو اتنی محنت، اتنی کوشش، اور ماں باپ کا بھی بچوں کے ساتھ اس معاملے میں بڑا عجیب انداز ہے، بڑا عجیب انداز ہے، وہ سمجھنے کی بات ہے، وہ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ کیا انداز ہوتا ہے؟ بچہ صبح اسکول جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، اس کی اسکول کا وقت ہوتا ہے 8 بجے کا، 7:15 بجے اس کی ماں بچے کے پاس آتی ہے، اس کے بستر پر بیٹھ جاتی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور سر میں ایسے گدگدی کرتی ہے اور سر پہ ہاتھ پھیرتی ہے، ہاتھ پھیر کر کہتی ہے چل بیٹا اڑ جا میرے لال، اڑ جا میرے جگر کے ٹکڑے، اڑ جا میرے دلارے، اڑ جا، کتنا اچھا بچہ ہے، دیکھو 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 ابھی میرا بچہ اڑ جائے گا، چل بیٹا اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی امی کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماں مجھے بہت نیند آتی ہے، اماں مجھے بہت نیند آتی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، 5 منٹ سو لے، 5 منٹ کے بعد تیری ماں تجھے پھر اٹھائے گی۔ وہ ماں کی ممتا، وہ ماں کی محبت اور وہ ماں کا ایک بچے کے ساتھ تعلق، وہ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اسے پتا ہے کتنی محنتوں کے ساتھ رکھا تھا، اسے پتا ہے کہ کتنی مشقتوں کے ساتھ رکھا تھا، اسے پتا ہے کہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ رکھا تھا، کتنی قید ہوئی، کتنی اس نے تکالیف کو برداشت کیا۔ کبھی اس سے برداشت نہ ہوتا وہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی، وہ اور اس کے شوہر جاگ کے اپنی رات کو گزارتے۔ آج جب کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیچھے کتنی محنتیں کی، کتنی کوشش کی اور کتنی قربانیاں دی، اور کیا ایک حد تک ہمارے لیے طلب ہے، ہمارے لیے محنت کی، اور اس کے باوجود ماں باپ کو وہ فکر، وہ لگن، وہ طلب کہ مولانا صاحب میرا بچہ کامیاب ہو جائے، اس کے لیے دعا کرنا، میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ اس کی خوشی ہے کہ اس کے بچے کو خوشحال دیکھے، اس کی خوشی ہے کہ اس کی بچی کو خوشحال دیکھے۔ ماں کو بچے کی بڑی طلب ہوتی ہے۔ پھر 5 منٹ کے بعد دوبارہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اس کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد غسل کراتی ہے، اس کو یونیفارم پہناتی ہے، موزے پہناتی ہے، بوٹ پہناتی ہے اور اس کے سر میں کنگھی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کھلاتی ہے، اس کے لیے ناشتہ باکس تیار کرتی ہے، اس کی بیگ بناتی ہے، اور کون سی اس میں نوٹ بک رکھنی وہ رکھتی ہے، پینسل کو جو ہے وہ سنچے سے شارپنر سے چھیل کر کے رکھتی ہے۔ میرا دل یہ ہمیں نہیں پتا چلتا، یہ عورتیں یہ سب کام کرتی ہے، یہ سب کام کرتی ہے۔ یہ تو جب اس کا جنازہ اٹھ جائے، اگر جوانی میں وہ اللہ کو پیاری ہو جائے اور وہ دنیا سے چلی جائے اور اس کا انتقال ہو جائے، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد گھر میں جب بچے روتے ہیں
اس وقت احساس ہوتا ہے. بچے جب گندگی کر دیتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے. بچے جب دھول میں سمیٹے ہوئے آتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے ابو جی شارپنر دو, ابو پینسل ختم ہو گئی, ابو یہ سلیٹ کسی نے چھوڑ لی, ابو آج واٹر بیگ گم ہو گئی, ابو امی تھے تو ٹھنڈا پانی دیتے تھے. ہاں آج پتا چل رہا ہے کہ یہ کون گیا ہے اور کون سی ہستی یہ دنیا سے گئی ہے. ایک گھر کی رونق اور ایک گھر کی بہار. افسوس سد افسوس اسی بیوی کو آج کل لوگ مارتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اس کے قصور کو دیکھتے ہیں, اس کے عیب کو دیکھتے ہیں. اچھے مرد کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ تو اپنے گھر میں محبتیں بانٹتے ہیں, محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں. جب شوہر ہی محبت سے رہنا شروع کر دے اس کی بیوی آٹومیٹک محبت سے رہنا شروع کر دیتی ہے. شوہر جب 10% محبت دیتا ہے بیوی 20% محبت دیتی ہے. شوہر پوری 100% محبت دے گا, اس کی بیوی 101% اس کو محبت دے گی. یہ آپ لکھ کر کے رکھ دو, یہ آپ لکھ کر کے رکھ دو. اس کی برکت سے اللہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے, بد نظری سے بچاتا ہے, بڑے بڑے گناہوں سے بچاتا ہے. اور یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی, اپنے شہر کو چھوڑ کے آ گئی, اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آ گئی. اور میرا عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم غصہ کرنا چھوڑ دیں, برداشت کر لیں, ہم صبر کر لیں, ہم پی جائیں, ہم معاف کر دیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد بھی ہماری بیٹی کو معاف کرے, یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اور ہم بھی کسی کے داماد ہیں, ان کے اوپر ظلم نہ کریں. یہ کیا بات ہے, عورت گھر کے سارے کام کاج کرتی ہے, اتنی تھک جاتی ہے, اتنے کام کاج کرتی ہے, کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہے, جھاڑو لگاتی ہے, گھر کی صفائی کا خیال رکھتی ہے, کھانا بناتی ہے, دسترخوان بچھاتی ہے, کھانا دیتی ہے, بعد میں اپنے برتن کی صفائی کرتی ہے. اس کے باوجود بھی اگر اس سے باہر کے کام کروائے جائے, اس کے باوجود بھی اگر اسے کمانے کے لیے بھیجا جائے تو وہ اس مرد پر افسوس ہے, اس مرد پر افسوس ہے. میرا دلوں اللہ کے وہاں جانا ہے, اللہ کو منہ بتانا ہے. اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا, سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا, سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. لیکن جو چیز ترازو میں سب سے پہلے تولی جائے گی, لیکن جو چیز ترازو میں سب سے پہلے تولی جائے گی وہ میاں بیوی کا آپس کا سلوک تولا جائے گا, وہ میاں بیوی کا آپس کا سلوک تولا جائے گا. ایک بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں, یاد رکھنا یہ ماں نہیں ہے, ماں ہوتی تو شاید اس وقت معاف کر دیتی, یہ بیوی ہے, یہ اس وقت پکڑ لے گی. جب وہ اللہ کے سامنے بات کر سکے گی اس وقت پکڑ لے گی. جب اس کو انصاف دلانے والا اللہ موجود ہوگا یہ اس وقت پکڑ لے گی. آج تو دبی ہوئی ہے, آج تو کچھ کہتی نہیں ہے. اس کی برکت سے ہم اتنے گناہوں سے بچ رہے, اتنی محنتوں کے ساتھ آئی, اتنی مشقتوں کے ساتھ آئی, اور اسے مارنا, اسے برا بھلا کہنا, اس کو تانے دینا, اس کو یوں کہنا کہ دوسری شادی کر لوں گا, یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے, یہ سب کیا ہے. کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ ارے ان کو پوچھو جن کی بیویوں کے جنازے اڑ گئے, آج وہ قبرستان میں سوئی پڑی ہے اور ان کے بچوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی, اور وہ اپنے باپ کو جب پوچھتے ہیں ابو جی ہماری اماں کہاں ہے, ابو ہماری اماں کہاں ہے, اس وقت وہ باپ جو پورا دن کا تھکا ہوا مزدوری کر کے آیا ہوا اس کی آنکھ سے آنسو چھلک جاتے ہیں, وہ باپ رونے لگتا ہے. ارے کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں, مجھ سے ملتے ہیں, ان کے بچوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی, وہ یتیم بچوں کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے والا نہیں, ان کو کوئی محبت کی نظر سے دیکھنے والا نہیں. ایک مرتبہ شیطان اپنے ایک ہاتھ میں شہد اور دوسری ہاتھ میں راکھ لے کر کے جا رہا تھا, ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ لے کر کے جا رہا تھا. ایک بزرگ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, تجھے شہد کی کیا ضرورت اور یہ راکھ کا تجھے کیا کام؟ تو کہنے لگا
کہ جو غیبت کرتے ہیں نا ان کے ہونٹ پر میں شہد لگا دیتا ہوں، ان کے ہونٹ پر میں شہد لگا دیتا ہوں۔ ان کو غیبت کرنے میں مزہ آتی ہے، وہ غیبت کرتے ہیں، کسی کے عیب بیان کرتے ہیں، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی باتیں کرتے ہیں اور وہ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں تو میرا کام ہو جاتا ہے۔ میرا کام ہے کہ میں اللہ کو ناراض کروں اور یہ بھی اللہ کو ناراض کرے۔ تو جب کوئی غیبت کرتا ہے اس کے ہونٹ پر میں شہد لگا دیتا ہوں، گھنٹوں گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اس کو احساس تک نہ ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، کیا ہم نہیں دیکھتے رات سونے سے پہلے میاں بیوی 15-20 منٹ کیا کرتے ہیں؟ رات سونے سے پہلے میاں بیوی 15-20 منٹ کیا کرتے ہیں؟ سگے ماں باپ کی غیبت، اپنے بھائی کی غیبت، اپنی بھابھی کی غیبت، نڑن کی غیبت، دیرانی کی غیبت، جیٹھانی کی غیبت، پڑوس والے کی غیبت، اپنے محلے والے کی غیبت، ارے سوتا کر کے چالو کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک عجیب سی داستان ہے اور ایک عجیب سی دنیا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور صبح اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ مولانا صاحب میں تو تہجد پڑھتا ہوں، 5 سال سے تہجد گئی نہیں، لیکن وہ 5 سال سے غیبت نہ چھوڑی، اس کا کیا؟ تہجد کی تو توفیق ہو جائے گی، وہ مناجات کی توفیق نہیں ہوگی، وہ اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب گھر پہ ہوگا نا اس وقت تہجد کی توفیق نہیں ہوگی، اللہ کے راستے میں تو ہو جائے گی، مسجدوں میں وقت گزرے گا تو ہو جائے گی، پورا دن مسجد میں گزرے گا، خدا رات تہجد کی اور رونے کی اور مناجات کرنے کی توفیق دے دے گا۔ ورنہ اس حدیث کی بات کو یاد رکھنا، اگر گھر میں غیبتوں والا ماحول ہے پھر اس گھر والوں کو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے تہجد کی توفیق ہو جائے، میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا تو اپنے دین کے کاموں کو سنبھال لے، اللہ رات میں تجھے تہجد کی توفیق دے دے گا، اللہ تجھے رات میں تہجد کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس معاملے میں ہماری بیوی ہم سے ہوشیار نکلی، ہم سے زیادہ سمجھدار نکلی، ہم سے زیادہ چالاک نکلی۔ اس نے کبھی ہم سے اس کے ماں باپ کے بارے میں نہیں سنا، کبھی نہیں سنا۔ اگر ہم کچھ بات بھی کریں اس کے امی کے بارے میں فوراً ایکشن لے لیتی ہے۔ اگر اس کو اس کے باپ کے بارے میں کچھ کہیں ابھی تو کہنا شروع کرے، میں عزیزو پھر کیا ہوتا ہے ہمارے خاندان سمیت سب کے عیب گرا دیتی ہے۔ تم میرے ابا کے بارے میں بولتے ہو، رکو تمہارے ابا یوں، تمہاری امی یوں، تمہارے بھائی ایسے، تمہاری بھابھی ایسی، تمہاری دیرانی ایسی، تمہاری جیٹھانی ایسی، یہ تمہارے محلے والے ایسے، یہ سسرال والے ایسے۔ تم کیا میرے ابا کے بارے میں بات کرتے ہو؟ تم کیا میرے امی کے بارے میں بات کرتے ہو؟ پہلے ہی فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن ایسی پاڑ دیتی ہے کہ زندگی بھر کبھی بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اے میری ماؤں بہنوں، آپ کو سلام ہو، آپ کو سلام ہو، آپ نے اپنے گھر کی غیبت کا دروازہ پہلے ہی دن بند کر دیا، پہلے ہی دن بند کر دیا۔ نادان تو ہم نکلے، بیوقوف تو ہم نکلے، اللہ کی نظر سے گرنے والے تو ہم نکلے۔ وہ غیبت کرتی رہی اور ہم مزے لے لے کر کے سنتے رہے۔ وہ 2 بار کہتی، ہم نہیں بڑا چڑھا کے 3 بار کہتے، وہ 3 بار کہتی تو ہم بڑا چڑھا کے 4 بار کہتے۔ او رات سو بھی رہے ہیں، خدا کی رحمت سے گر بھی رہے ہیں۔ تہجد تو کیا، فجر کی نماز کی بھی توفیق نہ ہوگی، فجر کی نماز کی بھی توفیق نہ ہوگی، فجر کی نماز کی بھی توفیق نہ ہوگی۔ اگر ہو بھی گئی تجربہ کر لینا، دل کی حاضری نہیں ہوں گی۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبت اشد من الزنا، الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔
غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. حضور فرماتے ہیں ایک زنا کرنے والے کو لوگ کتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں. آقا کیا فرماتے ہیں؟ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے. اور آگے کی بات سنو، غیبت ایک بہت بڑا رومنگ ہے، بہت بڑا رومنگ ہے. جتنا غیبت کے کرنے والے کو گناہ، اتنا ہی غیبت کے سننے والے کو گناہ. اور جتنے سخت الفاظ سے اور جتنی سخت وعید کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ نے غیبت کے گناہ کو بیان کیا، تقریباً کسی اور گناہ کو بیان نہیں کیا. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر ان اللہ خبیر بما تعملون. میرے دلو، کیا کوئی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے؟ ایک تو انسان، نمبر 2 وہ بھی مرا ہوا، نمبر 3 وہ بھی سگا بھائی. کیا کوئی اس کے گوشت کو کھانا پسند کرتا ہے کہ سگا بھائی ہو، انسان ہو، مرا ہوا ہو؟ فرمایا غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے، غیبت کا کرنا اس سے بھی برا ہے. ارے اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ جو تم کرتے ہو یہ سب اللہ کے علم میں ہے، تمہارے اللہ کو سب پتا ہے. یہ قرآن لکھنے والا فرشتہ یہ سب لکھ رہا ہے. حساب کتاب کا ایک دن آنے والا ہے، انصاف کا ایک دن آنے والا ہے، اور خدا کی عدالت میں اور خدا کے دربار میں حاضری دینی ہے. قیامت کے دن کے 3 موقع بڑے خطرناک ہوں گے. انسان کانپ جائے گا، لرز جائے گا، بے چین ہو جائے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گا اب کیا کروں. اسے ایسا لگے گا کہ میرے پیر کے نیچے سے پوری زمین کھسک گئی. جب اس کے نام کا یہ اعلان ہوگا، اللہ حساب کتاب دے رہے، اب سب کی باری چل رہی ہے. جس وقت یہ اعلان ہوگا، ثاقب ابن حافظ آصف آوے اور اللہ کو حساب دے. ثاقب ابن آصف آوے اور اللہ کو حساب دے. باپ کے نام کے ساتھ بیٹے کے نام کے ساتھ باپ کا نام دیا جائے گا اور بیٹے کو بلایا جائے گا، فلاں ابن فلاں آئے اور اللہ کو حساب دے. آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا ہے. آج اگر نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. خلاصہ یہ ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہمیش کے عیش میں اور ہمیشہ ہمیش کے راحت میں اور ہمیشہ ہمیش کی بہاروں میں. اور اگر خدا نہ خواستہ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائی کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سچی کتاب ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. یا نبی آپ کو معلوم ہے یہ ماں ہی کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ. یہ ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے. میرا دل ہو، قبر کا عذاب بڑا خطرناک ہے اور اللہ کی جہنم یہ بڑی خطرناک ہے. ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص ایک گھر میں تھا، ایک لڑکی کا وہاں سے گزر ہوا. رات کا سناٹا ہو چکا تھا، لیکن وہ تو بادشاہ کی شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑے گھر کی تھی، لیکن قافلے والوں سے بچھڑ گئی تھی. اس نے دیکھا میں جاؤں تو کہاں جاؤں، رات کہاں گزاروں، کہاں پناہ لوں. اس نے اس نوجوان شخص سے کہا میرے بھائی میں آج کی رات تیرے گھر میں گزارنا چاہتی ہوں. رات کا سناٹا ہے اور میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں شہزادی ہوں. وہ بڑی خوبصورت تھی. اس نوجوان نے کیا کیا، اس کو اپنے بستر پر سلا دیا. اور اس وقت یہ لائٹنگ کا نظام تو تھا نہیں، یہ روشنی کا نظام تو تھا نہیں. اس زمانے میں موم بتی جلائی جاتی اور دیا جلایا جاتا، دیا سلائی کا استعمال ہوتا تھا. وہ شہزادی دیکھنے لگی، وہ نوجوان ایک طرف نیچے کو اللہ کا قرآن کھول کے بیٹھا، موم بتی کو جلایا اور اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا. پڑھتا گیا. پھر کبھی کبھار وہ کیا کرتا، وہ جو موم بتی جو جل رہی تھی اس میں اپنی انگلی کو ڈالتا تھا وہ آگ میں.
اور چپکا لگتا پھر اپنی انگلی کو ہٹا لیتا، پھر اللہ کا قرآن پڑھتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنی انگلی کو وہ موم بتی میں لگاتا، پھر اس کو چپکا لگتا پھر وہ ہٹا دیتا، پھر وہ اللہ کا قرآن پڑھتا۔ ساری رات کئی دفعہ اس نے اپنی انگلی کو موم بتی کے اوپر رکھا اور اس طرح اس نے پوری رات گزاری، اور صبح ہوئی تو اس کو کہا کہ میری بہن اب تو جا سکتی ہے، صبح ہو چکی ہے اور تیرا فی الحال یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں ہوئی۔ وہ شہزادی جب اپنے باپ کے پاس گئی، باپ نے پوچھا کیا ہوا، رات میں کیوں واپس نہ آئی؟ ساری داستان سنائی۔ میں تو قافلے والوں سے بچھڑ گئی تھی، ابا 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 کل میں نے رات ایک عجیب شخص کے یہاں گزاری، عجیب شخص کے یہاں گزاری، ایک نوجوان بڑا ہی خوبصورت تھا، ابا اس نے مجھے اپنے بستر پہ سلا دیا، اس نے میری طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا بھی نہیں، ابا میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، وہ تو ایک جھونپڑے میں رہتا تھا، اس کے باوجود وہ ایک اللہ کا قرآن پڑھتا تھا اور بار بار اپنے ہاتھ کو موم بتی کے اوپر رکھتا، اسے چپکا لگتا تو ہٹا لیتا۔ مجھے اس کی ادائی اتنی پسند آئی کہ میں بھی پوری رات نہ سوئی اور یہ رشک کرنے لگی، یہ کیسا جوان ہے جو ساری رات قرآن شریف پڑھنے میں گزار دیتا ہے۔ گناہ کا موقع ہے اور بدکاری کا موقع ہے اور اللہ کو ناراض کرنے کا موقع ہے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، وقت کے بادشاہ نے کہا اس نوجوان کو یہاں حاضر کیا جائے اور بڑی ادب کے ساتھ اور بڑے عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ، جس نے پوری رات اس کمرے میں گزاری اور میری بیٹی کو نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، ایسا شریف نوجوان، یہ تو وقت کا بادشاہ بلا رہا ہے، پتہ نہیں خدا کے دربار میں اس کا کیسا اکرام ہوگا، کیسا احترام ہوگا۔ یہ دنیا تو وقتی ہے، کئی لوگ قبر میں جا کے سو چکے ہیں، میں اور آپ بھی جا کے سو جائیں گے، اس وقت پتہ چلے گا نیکی پر کیا ملا اور گناہ پر کیا ہوا، اللہ کو راضی کرنے کا انعام کیا اور اس کو ناراض کرنے کا صلہ کیا، اور حضور کی نقل اتارنے پر کیا ملتا ہے اور ہیرو اور کرکٹروں کی نقل اتارنے پر کیا ملے گا۔ ارے جنت قبر، جنت کا باغیچہ کیسے بنتی ہے اور جہنم کا گھڑا کیسے بنتی ہے، یہ بندے کو اس وقت احساس ہوگا۔ پھر اس کو حاضر کیا گیا، بادشاہ نے سلام کیا، وہ بڑے ادب سے کہا کہ آپ کا احسان ہے ہم پر کہ آپ نے ایک رات ہماری بیٹی کو بڑی عزت کے ساتھ اور بڑی ہی شرافت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھا، ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ میری بیٹی وہ آپ نے اس کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ بھی آپ کا احسان ہے، اور ہم آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں اور ہم آپ سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ بس ایک بات ہماری بیٹی نے کہا ہے، ہم وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بار بار اپنی انگلی کو وہ موم بتی میں ڈالتے، وہ چراغ میں ڈالتے، آپ ایسا کیوں کرتے تھے؟ آپ کا قرآن پڑھنا سمجھ میں آیا، لیکن وہ انگلی کو موم بتی میں ڈالنا یہ سمجھ میں نہ آیا۔ اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، آخر کار تو میں بھی انسان تھا اور میری بھی جوانی تھی، مجھے گناہ کا خیال آتا تو میں اپنے ہاتھ کو موم بتی میں رکھتا اور کہتا دیکھ کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، مجھے چپکا لگتا میں ہٹا دیتا، تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا تو تو جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکے گا، تو جہنم کی آگ کہاں برداشت کر سکے گا۔ آگ سے غلط دیکھنا یہ آگ کا زنا ہے، زنا کئی قسم کا ہوتا ہے اور اللہ کو بڑی ہی اور انتہائی درجے کی ناراض کرنے والی چیز ہے۔ انسان کی دل کی دنیا ویران ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کی وہ رونق چھین لی جاتی ہے اور اللہ کی نظر سے گرتا ہے، اور پھر قیامت کے دن کی اس کی سزا اور اس کی تکلیف۔ اور زنا قرض ہے، قرض ہے، قرض ہے، آج تو کسی کو دیکھے گا، کل کو کوئی تیری بیوی کو دیکھے گا، آج کو تو کسی کی بیٹی کو دیکھے گا، کل کو کوئی تیری بیٹی کو دیکھے گا، یہ قرض ہے، یہ قرض ہے۔ تو موبائل کا غلط استعمال کرے گا، تیرے ہی گھر میں سے کوئی موبائل کا غلط استعمال کرے گا،
یہاں تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، کماں ترین طلان جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، شکیلا مزاج نہ بناؤ، خود پاک دامن رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی، خود پاک دامن رہو، تمہاری بیٹیاں پاک دامن رہے گی۔ نوجوانوں، آخرت کو بھول کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اپنی موت کو بھول کر کے کہاں جا رہے ہو؟ وہ جہنم کو بھول کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ قبر کے عذابات کو بھول کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اور وہ اپنے اللہ کو بھول کر کے کہاں جا رہے ہو؟ کیا ہم نے اٹھتے جنازے نہیں دیکھے؟ کیا ہم نے وہ شکستہ قبریں نہیں دیکھی؟ کیا ہم نے قبرستان میں وہ مالداروں کی خاموشی نہیں دیکھی؟ کیا ہم نے جوانوں کے جنازے نہیں دیکھے؟ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے۔ بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے اور دنیا سے چل بسے۔ میرے عزیزوں، عزیز نوجوانوں، او عزیز نوجوانوں، دل کا سودا اللہ سے کرو، دل کا سودا اللہ سے کرو، دل کا سودا اللہ سے کرو۔ آج ثاقب کی سنو، منگنی کے بعد بھی بات کرنا حرام ہے، منگنی کے بعد بھی بات کرنا حرام ہے۔ ارے منگنی کے بعد اپنی ہونے والی ساس سے بات کرنا بھی حرام ہے، تو وہ ہونے والی بیوی سے بات کرنے کی اجازت کہاں ہوگی؟ ابھی وہ تیری ماں نہ بنی اور اس کا ہونے والا باپ ابھی تیرا باپ نہ بنا، ابھی تو صرف رشتہ نکی ہوا ہے، اب تو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ایک بار جب تو پسند کرنے کے لیے گیا اور جب تم نے دیکھ لیا، اب تجھے وہ پسند آ گئی۔ ہاں، میں ماں باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنی مرضی سے بچوں کی شادی نہ کراؤ، ہم تو تیری شادی نہیں کرائیں گے۔ ایسا بچوں پر ظلم نہ کرو، ایسا ظلم نہ کرو، ایسا ظلم نہ کرو۔ یہ اس کو اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، آپ کو نہیں گزارنی، آپ کو نہیں گزارنی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی کے بعد ظلم کے بازار گرم ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی لپٹ میں آئیں گے اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو بتا دو، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لے، بات کرنے کی بات نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ لے، گھنٹوں دیکھتے رہے اس کی بات نہیں ہے۔ آج ماڈرن زمانہ کہتا ہے دونوں ایک دوسرے کو سمجھے، کچھ باتیں کرے، تنہائی میں بیٹھے۔ نا 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 نا، ایسی بات نہیں ہے۔ بس ایک نظر یا تھوڑی دیر کے لیے، ایک بہت مختصر سے وقت کے لیے اگر آپ کو نہیں کرنی ہے، اگر آپ کو انگیجمنٹ کرنی ہے تو آپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک شادی نہ ہو جائے، منگنی کے بعد بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اور وہ نوجوان جو اپنی منگنی کے بعد اپنی منگیتر سے بات چیت کرتے ہیں، وہ ساتھی کی بات سنیں۔ ہزاروں سے ملا ہوں پریشان دیکھا ہے، ہزاروں سے ملا ہوں بے چین دیکھا ہے، ہزاروں سے ملا ہوں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ 2 سال کی خوشی کے لیے آگے کے 60 سال کی خوشیوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائے، ارے نانا نہ سمجھو، نہ سمجھو، نہ سمجھو، سمجھیں گے نا تو صرف محبتیں ہی سمجھیں گے۔ ابھی یہ بھی اس کی دیوانی اور وہ بھی اس کا دیوانہ، اگر یہ سمجھ لے جائیں گے اور شادی کے بعد جب دونوں کو ایک دوسرے کا 2 مہینے کے بعد وہ اختیار نہ ملے گا، اب لڑائی کے بازار گرم۔ آپ شادی پہلے تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا؟ ارے یہ سب کیا ہو گیا؟ کہ یہ اللہ ناراض ہو گیا، یہ اللہ ناراض ہو گیا۔ تمہیں من چاہی زندگی گزاری نا، اب رب چاہی زندگی گزارنے کا مزہ چیک کر کے دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے بات چیت کی ہوئی ہے، آج ان کو ان کے گھروں میں بھی سکون نہیں ہے، نہ گھر میں اچھا لگتا ہے، نہ باہر اچھا لگتا ہے، نہ ان کی بیوی سے وہ مطمئن ہے اور نہ ان کے شوہر سے ان کی بیوی مطمئن ہے۔ قانونی محبت ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے، چلتی کا نام گاڑی ہے۔ او میرے عزیزوں، شریعت کو پڑھو، شریعت کو سمجھو۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کہتے ہیں دین آسان ہے۔ کیوں اتنا لمبا منگنی رکھتے ہو؟ شادی کر لو۔
क्यों इतनी जल्दी मंगनी कर लेते हो? आप मंगनी करो, शादी करो, क्यों बालिग होने के बाद इतना इतना वक्त गुजारते हो? ऐसा न करो, जब बच्चे और बच्ची जवानी के उम्र को पहुंच जाए और उनका मुनासिब जगह से रिश्ता आ जाए, फौरन शादी कर दो, फौरन शादी कर दो। शादी में ज्यादा खर्चा न करो, शादी में ज्यादा खर्चा न करो। दुनिया वालों को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी शादी न करो। सिर्फ खावा खिलाकर ही शादी नहीं होगी, और सिर्फ पाड़े को खिलाकर ही शादी नहीं होगी, और सिर्फ बकरे और बकरियों को खिलाकर ही शादी नहीं होगी। कर्ज लेकर पाड़ा काटना इसके लिए बड़ा खतरे की बात है, और कर्ज लेकर ये सब करना इसके लिए नुकसानदेह है। अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करो। हाँ, पटाखे डाल दो, पोटैटो डाल दो, पटाखे डाल दो, सीधा साधा बना लो, कम लोगों को बुला लो। अरे ज्यादा शोर न करो, ज्यादा चर्चा न करो। ये नहीं आएंगे, इनको बुरा लगेगा। हाँ, बुरा तो लगेगा, कोई बात नहीं। वो देखो अल्लाह उसके रसूल को बुरा न लगे, अल्लाह उसके रसूल को बुरा न लगे। आप कर लोगे तो हो सकता है अल्लाह उसके रसूल को बुरा लग जाए। ये दुनिया वाले को अगर बुरा न भी लगा तो कौन सी इज्जत दे देंगे और कौन सी आपकी तारीफ के फूल बांध लेंगे। ये तो अच्छा होगा तो भी ऐब निकालेंगे, बुरा होगा तो भी ऐब निकालेंगे, और 3 दिन के बाद ये भूल जाएंगे क्या शादी और क्या खाना और क्या बहारे। ये शादी की रौनक भूल जाएंगे, फिर ये कर्जा कौन उठाएगा? अगर हम लोग ऐसा करेंगे फिर वो गरीब का बाप क्या करेगा, वो गरीब बेटी का बाप क्या करेगा? अरे मेरे अजीजों, ये भी एक रस्म को खत्म करो। शादी से पहले सबको जमा किया जाता है और कहा जाता है देखो हम अपनी बेटी को ये दे रहे हैं, इतने कपड़े हैं, इतनी सैंडल है, इतने टॉवल सेट है, ये चीजें हैं, ये फर्नीचर है, ये कबाड़ है, इतना सोना है। हाँ, अगर तुमने ये सारी चीजें बताई, ओ मेरी जिनी माओ बहनों सुनो, अगर तुमने ये सारी चीजें बताई, उस वक्त उस जगह अगर किसी की वो बेटी खड़ी हो जिसके बाप का इंतकाल हो चुका हो और वो यतीम हो, और जब वो ये मंजर देखेगी और उसके दिल की आंखें जब अल्लाह के अर्श से टकराएगी, काश मेरा भी बाप होता, काश मुझे भी कोई कबाड़ देने वाला होता। वो उसकी माँ जब वहां देखेगी सोचेगी काश मेरा भी शौहर होता। ओ मर्दारों, गरीब की बेटियों की आहें ऊपर पहुंचाकर क्यों अपने बेटे और अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करते हो? क्यों करते हो? क्यों करते हो? मेरे अजीजों, मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी मंगनी हुई, जब मेरी एंगेजमेंट हुई, तो मेरे ससुराल वाले, मेरे बुजुर्ग और कई लोग हजरत मुफ्ती अहमद खान पूरी साहब दावत बरकातहू के पास गए और कहा हजरत हम अपनी बेटी की मंगनी खुदा नौसारी के एक शख्स के साथ करना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, आपका क्या मशवरा है? और हजरत अगर मंगनी हो जाए तो हम क्या करें? ओ फिर उसके बाद उन्होंने जो शराइत रखी मेरे अब्बा और दादा के सामने कि एक चीज का लेन देन नहीं होगा और लड़का लड़की के साथ बातचीत नहीं करेगा। बोलो बोलो, ये शर्तें मंजूर है? वो पूछ रहे हैं मेरे अब्बा से, वो पूछ रहे हैं मेरे दादा से, ये शर्तें आपको मंजूर है कि लड़का लड़की से बात नहीं करेगा, कभी देखने के लिए नहीं आएगा, ये अभी इसकी बीवी बनी नहीं है, निकाह के बाद इसकी बीवी बनेगी। अभी क्या पता उससे पहले इंतकाल हो जाए, इसलिए अभी ये इसकी बीवी बनी नहीं है। और ईद के दिन का कवर डब्बा भी नहीं, ईद के दिन का कवर डब्बा भी नहीं, और आपके घर में शादी हो तो हम हमारी बेटी को बहू बनाकर सहरियों के साथ लाएंगे फरमाया, और आपका बेटा देखने आएगा, ये भी नहीं होगा। इतनी कड़क कड़क शर्तें रखी, अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ है वो माँ बाप, कहाँ है ऐसे माँ बाप? इसके लिए तो रोना पड़ेगा,
अल्लाह को मनवाना पड़ेगा, फिर बच्चे बड़े निराले होंगे, फिर शादी के बाद हर रात पहली रात होगी, हर दिन पहला दिन होगा। जब भी घर जाओगे सबसे ज्यादा इज्जतें पाओगे, सबसे ज्यादा खुशियां पाओगे। बीवी कराम करेगी, एहतराम करेगी, अदब से पेश आएगी, अदब से आपको दरवाजे तक लेने के लिए आएगी, एक मुहज्जब जगह पर बिठाएगी, आपको पानी पिलाएगी, आपके सर में तेल लगाएगी, आपके पैर दबाएगी, आपका इकराम करेगी, आपका एहतराम करेगी। अगर पहले ही बात कर लोगे और दीवानगी की हद तक की मोहब्बत बता दोगे और फिर उसके बाद 2 महीने के बाद जब उसको प्यार न मिलेगा, अब वो आपसे नाराज होगी, अब वो आपसे नाराज होगी। ओ मेरे अजीजों, कच्छ वालों, कादिया वालों, नखत्राना वालों, मौलाना साहब, हमारे यहाँ माहौल नहीं है। क्या कब्र में अल्लाह को यही जवाब दे दोगे? क्या कब्र में अल्लाह को यही जवाब दे दोगे कि हमारे यहाँ माहौल नहीं था? अल्लाह पाक सबको खुश करके आया और आप ही को नाराज करके आया। मेरा दिलो, ओ मेरी दीनी माओ बहनों, ओ लोगों सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको सादगी बता रहा हूँ, आका का इरशाद सुना रहा हूँ। इन्ना अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मौला, के बरकत के एतबार से सबसे बड़ा निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो। खुलासा, जिसमें खर्चा कम हो। शादी में भी कोई खर्चा है? फरमाया कि ना 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 ना, शादी में तो कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मेहर देना फर्ज है, सिर्फ मेहर देना फर्ज है। वलीमा करना का सुन्नत है। वलीमा करना, आज रुखसती हुई और दूसरे दिन आप वलीमा कर लो। एक रात बीवी के साथ गुजारने के बाद दूसरे दिन क्या होना चाहिए? फरमाया दूसरे दिन वलीमा होना चाहिए। लड़की वालों का खाना, इसका भी शरीयत में कोई सबूत नहीं मिलता। यहाँ तो बनाना ये नारा, वो नारा, मेरी बेटी को सुनना पड़ेगा। ओ लोगों की सुनना पड़ेगी, उसकी तुझे फिक्र है, लेकिन तेरा दामाद जब इस तेरी बेटी के साथ 2 महीने के बाद जिंदगी तक झगड़ेगा, उसकी तुझे फिक्र नहीं। बच्चे नेक साले न होंगे, उसकी तुझे फिक्र नहीं। और बच्चे दर्द सर बनेंगे, उसकी तुझे फिक्र नहीं। और रोजाना रात में अपनी बेटी से, मेरी बहन तू उसके ससुराल की गम की दास्तान सुनेगी, क्या ये फिक्र की बात नहीं? अरे शरीयत और सुन्नत को सामने रख, रिवाज को एक तरफ कर, रस्म और रिवाज को एक तरफ कर। रस्म और रिवाज घेरों के यहाँ होते हैं, रस्म और रिवाज घेरों के यहाँ होते हैं। और हमारी शरीयत में कोई त्योहार नहीं, कोई रस्म नहीं, कोई रिवाज नहीं। यहाँ तो अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। ये क्या तरतीब है? उस वक्त अगर किसी गरीब की बेटी वहां खड़ी हो और उसके हाथ में आंसू आ जाए और वो उसके बाप का दामन पकड़ ले रात में, अबू जी आपने देखा वो मेरी सहेली है, मेरे साथ घूमने वाली है और रात दिन हम साथ में रहते हैं, देखो उसके अब्बा ने क्या दिया। अरे बेटी, उसके अब्बा के पास तो खेत है, उसके अब्बा के पास तो भैंस है। कहा मेरी बेटी, तुझे पता है तेरा बाप एक मजदूर इंसान है, मैं लकड़े काटता हूँ, वो फिर कुछ कहती नहीं, रोना शुरू कर देती है। उसके आंख में आंसू आ जाते हैं कि अब्बू मैं आपसे तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो उसके आंख के आंसू उसके बाप से देखे नहीं जा सकते। वो कहता है बेटी फिक्र न कर, मैं तेरा इंतजाम करूंगा, मैं तेरा इंतजाम करूंगा। ये बाप की आहें और ये बेटी की आहें, ये माँ की आहें, ये अल्लाह के अर्श को हिलाएगी। और याद रखना, 1.5-2 महीने के बाद तेरी बेटी के तुझे दुख दर्द भरे फोन आना शुरू हो जाएंगे। मेरा दिलो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कैसी जिंदगी गुजार रहे हो, कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? मेरे ससुराल वालों को भी अल्लाह ने नवाजा,
میرے ابا کو بھی اللہ نے نوازا. مجھے تو نہیں معلوم کہ جب کسی نے ہمارے گھر میں پیٹی کھول کر کے بتائی ہو, یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی دیں گے بند پیٹی دیں گے, جو بھی دیں گے بند پیٹی دیں گے. ہماری بیٹی بغیر پالر کے آئے گی, یہ بھی بات رکھی تھی انہوں نے, ہماری بیٹی بغیر پالر کے آئے گی, اور جو بھی دیں گے وہ بند میں دیں گے, جو بھی دیں گے وہ بند میں دیں گے. انہوں نے بہت دیا, ان کو دینا تھا, ان کو اللہ نے نوازا تھا, لیکن بند پیٹی میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ارے آپ دینا چاہتے ہو اپنی بیٹی کو, خوشی سے دے دو نا, کسی کو کیوں بتاتے ہو؟ ارے میرے عزیزو, کچھ تو اپنے یہاں ماحول بناؤ. گھر میں اچھا گھر نہیں, گھر میں کلر نہیں, گھر میں اچھا بستر نہیں, گھر میں واشنگ مشین نہیں, گھر میں فریج نہیں, اور منڈپ والوں کو ہزاروں روپے دیے جا رہے ہو. کیا ترتیب ہے, یہ کیا زندگی ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ واشنگ مشین لے لو, کیوں ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہو؟ تھوڑا سا اللہ پاک نے سہولت دی ہے, سیکنڈ میں آپ کو واشنگ مشین 5-10 ہزار روپے میں مل جائے گا, اس میں کپڑے دھو لو, اور جو وقت بچتا ہے اس میں اللہ کا قرآن پڑھ لو, اپنے دل پر محنت کر لو, تسبیح پڑھ لو, اللہ اللہ کر لو, آخرت کی تیاری کر لو. منڈپ والے کو پیسے دیے جا رہے ہیں, 700 آدمی کو کھانا کھلانا پڑے گا. یاد رکھنا, جب تک شادی نہیں ہوگی بے چین رہو گے, پریشان رہو گے. شریعت سے ہٹ کر انسان پریشان رہتا ہے. میرے عزیزو, پھر کیا ہوتا ہے؟ عجیب سی دنیا ہے, عجیب سی بات ہے. آپ کتنا اچھا کھلاؤ پھر بھی آپ کی بات ہوگی, آپ کتنا برا کھلاؤ پھر بھی آپ کی بات ہوگی. میرے عزیزو, اللہ سے دعائیں کرو, اپنے بچوں کی شادی سادگی میں کرنا, اپنے بچوں کی شادی سادگی میں کرنا. پتہ نہیں زندگی رہی نہ رہی, دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو. اور میرے نوجوانوں, میری نوجوان بہنوں, آپ کے بھائی کا یہ پیغام یاد رکھنا, بات نہ کرنا, بات نہ کرنا. اگر بات کرتے ہو اچھی طرح بات, اچھی طرح سمجھا دیا جائے کہ بھئی ہمیں جو ہے آپ سے محبت ہے اور ہم آپ سے بہت خوش ہیں. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے آگے کی زندگی پر بڑا اثر پڑے گا, اللہ ناراض ہو جائیں گے. میں معافی چاہتی ہوں, شادی کے بعد آپ سے بات کر سکتی ہوں, ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتی, اس کی بھی میں اجازت نہیں دیتا ہوں. یہ بھی ہے تو برائی برا, یہ بھی ہے تو برا, میں بالکل اجازت نہیں دیتا ہوں. بس اگر وہ روزانہ 2-3 گھنٹے بات کرتی ہے, میں اتنا کہنا چاہتا ہوں 2-3 منٹ کی اچھی طرح ایک بات کر کے بات کا سلسلہ ختم کیا جائے. اور جو بات نہیں کرتے ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں, ان کو میں سلام عرض کرتا ہوں, اور ان کی زندگی امید ہے بڑی خوشحال ہوگی, بڑی اچھی ہوگی. اپنی نظر کی حفاظت کرو. اور اگر ایسا کوئی مجمع ہو جس نے بات کر لی ہو اور اس کی شادی ہو چکی ہو, بچے ہو چکے ہو, اب اللہ سے معافی مانگ لو. اب تو تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اب تو تیسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگ لو, سچے دل سے تڑپو, آپ بھی تڑپو, آپ کی بیوی بھی تڑپے. ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کے بچے بات نہ کریں, ورنہ آپ کی اولاد بھی بڑی ہو کر بات کرے گی, اور گھر میں لڑائی جھگڑوں کا ایک ماحول بنے گا اور ایک سما بنے گا. میرے عزیزو, ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے کون سی خوش نصیبی کی اور کون سی کامیابی کی تلاش میں ہے؟ ایک اور بات کہوں, 1-2 بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مزدور آدمی کا انتقال ہوا, مزدور شخص کا انتقال ہوا. اس زمانے کے ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی تھے, وقت کے محدث تھے. انہوں نے اس مزدور کو خواب میں دیکھا, سیدھا سادہ انسان خواب میں دیکھا. پوچھا, آپ کے ساتھ کیا گزری؟ کہنے لگے, اللہ نے صرف میری مغفرت ہی نہیں فرمائی, بلکہ اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرما دیا جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمانے والے. تقریباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے. کیا کہا اس نے؟
हजरत सिर्फ मगफिरत ही ना हुई बल्कि ये वाक़या ज़रा ध्यान से सुनना, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमा दिया जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि अता फरमाने वाले। कहा इमाम अहमद बिन हम्बल इतना बड़ा वक्त का इमाम, इतने बड़े तकवे वाला, इतने बड़े अल्लाह वाला, कई किताबों के मुसन्निफ, कई उनके मुअतक़िदीन और कई लोग उनके पीछे चल के अल्लाह तक पहुंचे। आज भी करोड़ों की तादाद में उनके वो फॉलोअर्स हैं। जैसे हम हनफी मसलक पर अमल करते हैं, एक बड़ा मजमा है वो हम्बली मसलक पर अमल करता है। वो हम्बली मसलक के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि, सऊदी में अक्सर लोग हम्बली है। इतने बड़े इमाम, किताब में लिखा है, इतने बड़े इमाम होने के बावजूद रोजाना 300 रकात नफल पढ़ते थे, 300 रकात नफल पढ़ते थे। इतने बड़े इमाम, अपनी मौत यार, अपनी कब्र यार, अपनी आखिरत यार, नेकी करके दरिया में डालने वाले, पिछली नेकियों को भूल जाने वाले और रोजाना आखिरत की तैयारी के लिए एकदम चुस्त और चाको चौबंद हो जाने वाले इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि। हज़रत बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि वक्त के मुहद्दिस थे तो बहुत दिल में लगी ये बात कि ऐसा इनका कौन सा अमल होगा और ऐसी इनके अंदर कौन सी बात होगी कि अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया जो अल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि को अता फरमाने वाले। दूसरे दिन अल्लाह वालों का एक मजमा लगा हुआ था जिसमें कई मुहद्दिसीन हज़रात थे। वो वहां गए और उस शख्स का ख्वाब सुनाया। वो सारे अल्लाह वालों को भी बहुत ताज्जुब हुआ कि कहा इमाम अहमद बिन हम्बल और कहा अपने जमाने का वो लुहार, उसको इतना ऊंचा मकाम ले गया। बज़ाहिर तो उसकी जिंदगी सीधी सादी नजर आ रही थी, एक नॉर्मल जिंदगी थी, फर्ज नमाज पढ़ता था, सुन्नतें पढ़ता, वाजिब अदा करता, अल्लाह के हुक्मों पर चलता। बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में नफली अमाल वो तो हमें नजर आते नहीं थे और वो तो आलिम भी नहीं था। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा मकाम, ओहो, ये तो एक काम कीजिए, आप उनके घर जाइए और पर्दे में उनके घर वालों से पूछे कि आपके शोहर का ऐसा कौन सा अमल था। वो घर वाले ही अपने शोहर को जितना जानते हैं बाहर वाले इतना उसको नहीं जानते। शायद कोई तन्हाई का ऐसा अमल हो या कोई ऐसी अदा हो जो अल्लाह को पसंद आ गई हो, जो खालिक को, मालिक को, पालनहार को पसंद आ गई हो, तो कह नहीं सकते। वो शख्स तो एकदम अंदर से खुशियों में भरे हुए और अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया, इसके बारे में ताज्जुब में भरे हुए कि ऐसा क्या किया होगा और कैसा अल्लाह को मना करके गए होंगे। घर आए और सलाम किया और कहा कि हमने सुना आपके शोहर का इंतकाल हो चुका, हम दुआ करते हैं आपके शोहर के लिए। मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आपको बड़ी मुबारकबाद हो, आप खुश हो जाओ। मैंने आपके शोहर को ख्वाब में देखा, अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमा दी है और वो तो यूं कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता फरमा दिया जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि को अता फरमाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर। वो कहने लगे ऐसा इनका क्या अमल था, बीवी ने कहा ऐसा तो कोई अमल था नहीं। कहा कि कोई खास बात, इनका कोई खास वजीफा? बोले ना ना ना, ऐसा कोई खास वजीफा भी नहीं था, ये तो एक सीधे साधे इंसान थे और एक मजदूर जैसे इंसान थे, लोहार की भट्टी में जाते थे, वहां जाके काम करते थे। तो कहा कि वो ख्वाब में उन्होंने ये बताया कि इमाम अहमद बिन हम्बल को जो मकाम अता फरमाने वाले हैं, अल्लाह ने मुझे वो मकाम अता कर दिया है, तो कोई तो बात होगी इनके अंदर। बीवी कहने लगी हाँ, जो बात थी इनकी जिंदगी में वो बहुत अजीब थी। वो क्या थी? तो कहा कि वो कुल्हाड़ी उठाकर लोहे पर मारते थे, तो जब कुल्हाड़ी को ऐसे उठाते
اور لوہے پر مارنے کی एकदम नौबत आ जाती, एकदम तैयारी होती, और उसमें अगर अजान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर वो उठी हुई कुल्हाड़ी को मारते भी नहीं थे, नीचे रख देते थे और वो यूं फरमाते थे जिसका खुलासा, अब तो मेरे मालिक का बुलावा आ गया है, अब मैं काम नहीं कर सकता। इतनी अच्छी सिफत थी इनके अंदर। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है और ये भी बड़ी जबरदस्त सिफत है, और इनकी इस बात के क्या कहने और इनकी इस सिफत के क्या कहने। हमारे यहाँ तो अजान होती है तो कहते हैं अभी जमात का वक्त नहीं हुआ, हम अजान सुन के तो मस्जिद आएंगे नहीं, घड़ी है ना, जमात का वक्त देख के आएंगे, फिर अजान का क्या फायदा, फिर अजान का क्या फायदा। अगर घड़ी देख कर ही आना था तो फिर अजान देने का क्या मतलब है, क्या फायदा है। मेरा दिलो अजान हो, हमारा रुख मस्जिद की तरफ हो, फिर हम मस्जिद में आवे, फिर तो अल्लाह से दुआ मांगने का मौका मिलेगा, रोने का मौका मिलेगा, अल्लाह के घर में बैठने का मौका मिलेगा, फिर फर्ज नमाज में ध्यान लगेगा, बाहर से आए नमाज पढ़ी हुई अल्लाहु अकबर। क्या दुनिया का कोई ऐसा मशीन है जो फौरन आपका ताल्लुक जुड़ा दे? अरे थोड़ा इस्तेहज़ार तो करो कि मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, अभी मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मेरा खालिक मुझे देख रहा है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। नमाज के लिए खड़े हो तो अपने आप से कहो तो सही कि तू किसके सामने खड़ा है, तू किसके सामने खड़ा है। उन्होंने कहा कि दूसरी कोई बात बताओ, आपने कहा था ना 2 बात थी, ओ दूसरी जो बात बताई उसकी बीवी ने कहा हज़रत क्या बताऊं आपको, हम लोग गरीब इंसान, हमारे बच्चे ज्यादा थे, तो ये मजदूरी करते और हम लोग घर में खाना बनाते, खाना खा लेते। हम लोग रात सोने के लिए हमारी पूरी फैमिली टेरेस पर जाती थी, आपको यहाँ क्या बोलते, छत पर। हमारी पूरी फैमिली टेरेस पर सोने के लिए जाती थी, वहां तक भी ये बहुत खुश होते थे टेरेस पर, और हमारी हंसी मजाक चलती रहती, बच्चों के साथ दिल बहलाते, हंसी मजाक करते। हज़रत एक मौका आता था ये बहुत गमगीन हो जाते थे। हज़रत ने कहा कब गमगीन हो जाते? हज़रत हमारे करीब में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का मकान था। हज़रत मुतवज्जे हो गए, फिर बोले जब हम छत पे जाते ना तो ये बाहर देखते इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की रोजाना ज़ियारत करते, तो वो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे होते हैं पूरी रात, तो इनकी आंख में थर आंसू शुरू हो जाते और कहते अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं गरीब इंसान हूँ और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कमाने के लिए जाना पड़ता है, कहीं बेचारे भूख से तड़पे नहीं, हलाल रोजी भी तो कमाना है। अल्लाह मैं कमाने जाता हूँ और रात होती है तो थक जाता हूँ, ये तेरे अल्लाह के वली इमाम अहमद बिन हंबल ये सारी रात कुरान पढ़ते हैं, एक काश अगर मुझे भी इनकी तरह नवाजा होता और मुझे भी जो कमाने जाने की जरूरत पेश ना आती तो मैं भी इनकी तरह सारी रात कुरान पढ़कर गुजारता। ये कहते थे और बेचैन हो जाते थे और गमगीन हो जाते थे और उनको देख कर आहें भरते थे, अल्लाह पाक ने क्या जिंदगी दी, पूरी रात अल्लाह का कुरान। क्या हम भी किसी को देख के बेचैन हुए कि सिर्फ दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ते ही नहीं दामन, दाढ़ी रखते ही नहीं, इस्लामी लिबास लाते ही नहीं, इज़ार टखनों से ऊपर रखते ही नहीं, सब नमाजी बन जाए उसकी फिक्र करते ही नहीं। अल्लाह वाले तो इतनी कुर्बानियां देते, अपना मुल्क छोड़ देते और ये अपने करीब में मुलाकात में जाने तैयार नहीं, गश्त में जाने तैयार नहीं, 3 दिन 40 दिन 4 महीने अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानी देने का जज्बा इसके अंदर नहीं, बल्कि ये तो उसको बुरा कहते हैं।
जो अल्लाह वालों की नकल उतारे, जो सहाबा की नकल उतारे, जो हमारे नबी की नकल उतारे, जो अपना घर बार छोड़े, जो घर के नरम नरम बिस्तरों को छोड़े, जो घर का एक अच्छा उजला किस्म का खाना छोड़े, और जो घर की राहतों को छोड़े, और जो घर की फैसिलिटी को छोड़े, जो अपने दोस्तों को छोड़े, जो अपने बिजनेस से निकल कर आए, अगर वो गुस्ताख रसूल है तो कौन रात में पिक्चर देखने वाले आशिक रसूल है? उनकी आंख में कहा ये एक वक्त था इसमें वो गमगीन हो जाते। हजरत ने फरमाया इनकी यही वो अता थी, इस पर अल्लाह ने इनको वो मकाम अता कर दिया जो इमाम मोहम्मद बिन हंबल को अता फरमाने वाले। अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं अल्लाह की करीमी के। एक मजदूर शख्स को वो मकाम दे दिया जो इमाम मोहम्मद बिन हंबल को मिला नहीं। और कितना ऊंचा मकाम होगा इमाम मोहम्मद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि का। ये अपने इलाके के बहुत बड़े आदमी थे। एक मर्तबा कुछ काम के लिए निकले हुए थे, रात हो गई, एक मस्जिद में सोने की नौबत आई। मस्जिद में सोए, मुअज्जिन साहब आए, आप यहाँ नहीं सो सकते, बाहर निकलो। मुअज्जिन साहब थोड़ा सा सो लेने दो, मुसाफिर आदमी हूँ, कहते नहीं मौलाना हूँ, कहते नहीं हजरत हूँ, कहते नहीं अल्लामा हूँ, कहते नहीं कि मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूँ। ना 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 ना, ये तो अपने आप को मिटा चुके थे, अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। मुअज्जिन ने आपको रात या सोने की इजाजत नहीं, वरना मुअज्जिन नाम सुनता ना कि यही वो इमाम अहमद बिन हंबल है तो सारी रात खिदमत करने में गुजार देता। लेकिन क्या कहने इनके फना फिल्लाह के, क्या कहने इनके बका बिल्लाह के, और क्या कहने इनके अपने आप को सच्चे दिल से अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए अपने आप को मिटाने के। इस मुअज्जिन को न कहा कि मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूँ, मैं ही वक्त का पीर हूँ, कुछ नहीं कह रहे हैं। फिर क्या होता है, मुअज्जिन मस्जिद के बाहर कर देता, मस्जिद की शहर में रात गुजारते। रात के आखिरी पहर में किसी वजह से मुअज्जिन की आंख खुलती और वो मस्जिद के शहर में आके देखा तो कहा, ए बुढ़े मियां, तुझे यहाँ से निकाला, तू यहाँ आ गया, आपको समझ नहीं आता, आप चले जाओ मस्जिद के बाहर, आप गेट आउट हो जाओ। तो कहा, भाई इतनी रात है, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे आज की रात गुजार देने दे। उसने धक्के मार मार के तकरीबन एक दो मार करके, ये धक्के मार करके हजरत को मस्जिद के बाहर निकाल दिया, शहर के बाहर निकाल दिया। इतने बड़े इमाम को करीब में एक नान भाई की दुकान थी, वो रोटी बनाते थे। उन्होंने देखा कि कोई बड़े मियाँ है और मुसाफिर आदमी है, एक बहुत बड़ा वजीफा बताने चला हूँ। जाते जाते एक बहुत बड़ा वजीफा, हर मुश्किल का हल, हर परेशानियों का हल, घर में खुशियां लाने का हल, असरात को खत्म करने का हल, अल्लाह को मनाने का हल, अल्लाह को राजी करने का हल, अल्लाह से सुलह करने का हल, ये दिल की तार अल्लाह से जोड़ने का हल, अल्लाह के खजाने से लेने का हल, बरकतों को अपनाने का हल, ज्यादा माल के आने का हल, घर में खुशहाली के आने का हल, तंग आहाली के खत्म होने का हल, और हर मुसीबत से रास्ता निकालने वाला वजीफा, और जो तमाम अल्लाह वालों का था वो वजीफा आज बताने चला हूँ। जरा ध्यान से सुन लीजिए, जरा दिल के कान से सुन लीजिए। क्या पता दोबारा मुलाकात हो न हो, जिंदगी का क्या पता है। मेरे अजीजों, जब नान भाई ने देखा तो कहा कि भाई चचा जान, आप यहाँ आ जाए, मेरे यहाँ आ जाए, और बाकी की जो रात है आप मेरे यहाँ आराम कर ले, मेरे यहाँ आप कयाम कर ले। अब हजरत जाते तो कहाँ जाते, नान भाई के यहाँ चले गए, उसने आराम की जगह बता दी। लेकिन आपने अजीब मंजर देखा, वो नान भाई है, वो रोटी बनाता है, वो आटा गूंदने के बाद वो रोटी को बेचता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह, रोटी को तवे पर रखता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह, और तवे पर से रोटी को पलटाता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह, और जब रोटी को तवे से उतारता है तो कहता है अस्तगफिरुल्लाह, और
اور دوسرے آٹے کو جب وہ بیلتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، اور جب اس کو توے پر رکھتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ اتنا اللہ پاک کو سوری، اللہ پاک سوری، میں گنہگار، سوری سوری، اللہ پاک معافی، سوری سوری، استغفر اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ حضرت بہت متاثر ہوئے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اس کو بھی نہیں بتایا کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں، لیکن حضرت تو کہاں صبر کر سکتے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ ارے نائندہ صاحب، ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، آج تو دل باغ باغ ہو گیا، اور آپ رات کی تنہائی ہے اور رات کا سناٹا ہے اور سب لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں اور آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور روٹیاں بنا رہے ہیں، اور اتنی دفعہ اللہ پاک کو سوری کہتے ہیں، تو اس کا آپ نے کیا فائدہ دیکھا؟ اس نے کہا حضرت اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا، جب ہاتھ اٹھاتا ہوں یوں کہتا ہوں اللہ میرا یوں کام بنا دیتا ہے، کوئی بات رکھتا ہوں اللہ میری لاج رکھ دیتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس کا بھی کام بنا دیتا ہے، جب بھی دعا مانگتا میری دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سب دعائیں قبول ہو گئی، سارا قبول ہو گئی، میرا مالک کا احسان ہے۔ 10 سال سے میں رٹ لگا رہا ہوں ایک دعا کے بارے میں، ابھی تک وہ قبول نہ ہوئی، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ میرا اللہ وہ بھی قبول کر لے گا اور اس کا بھی وقت آ جائے گا۔ کیا دعا کرتے ہو جو قبول نہ ہوئی؟ کہنے لگے حضرت میں تو یا مزدور انسان جیسا ہوں، بہت مشغول رہتا ہوں، میرے پاس وقت ہوتا نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی بڑی تعریف سن رکھی ہے، بڑے تقوی والے ہیں، لوگ ان سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور ان کا نام ہے، آپ نے بھی تو سنا ہی ہوگا نا، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی کی ایک تمنا ہے کہ ان سے میری ملاقات ہو جائے، ان سے میرا مصافحہ ہو جائے، ان سے میرا معانقہ ہو جائے، لیکن میں تو حضرت یہاں رہتا ہوں، میری مشغولی بہت زیادہ رہتی ہے۔ تو چچا جان بس ایک یہ دعا قبول نہ ہوئی، امید ہے میرا رب میری دعا خالی نہیں لوٹائے گا۔ استغفار کا یہ فائدہ دیکھا، میرا کوئی کام رکتا نہیں، میرا کوئی کام اٹکتا نہیں، زندگی میں بہاریں بہاریں، بس ایک دعا کا قبول ہونا باقی ہے۔ حضرت کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے بیٹا ایک بات بتاؤں تجھے؟ کہنے لگے چچا جان کیا بات بتاتے ہو، آپ بتاؤ۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ امام احمد بن حنبل کو جانتے ہوں گے اور میرا ان سے کانٹیکٹ کروائیں گے۔ کہنے لگا چچا جان کیا بات بتاتے ہو؟ بیٹا اس علاقے میں لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، ابھی تک اس کو پتا نہیں ہے، بیٹا اس علاقے میں لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میں کبھی مجھے کسی نے مسجد سے نہیں نکالا، میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اللہ کے گھر سے کیوں نکالا جا رہا ہے، اور جب میں مسجد کی سرحد میں تھا میں سوچ رہا تھا اللہ پاک میں نے ایسی کون سی غلطی کر دی کہ آج مجھے مسجد کے صحن سے ایک مؤذن صاحب ہمارے یہاں کے وہ دھکے مار مار کے نکال رہے ہیں اور کہتے تجھے آج کی رات یہاں نہیں روکنی، تو باہر چلایا۔ میں کہتا میں مسافر آدمی ہوں، میں سوچتا تھا مجھے کیوں اللہ کے گھر سے نکالا گیا، مجھے کیوں مسجد کی صحن سے نکالا گیا، لیکن آپ دعا کرتے تھے نا اللہ نے مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیا، آپ کو یہاں بھیجا، تو جا حضرت آپ ہی امام احمد بن حنبل ہو۔ کہا بیٹا لوگ مجھے ہی احمد بن حنبل کہتے ہیں، معانقہ کیا اور پھر تو رات گزری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے عزیزو، یہی وہ امام احمد بن حنبل جن کی آپ کو داستان سنائی تھی، یہی وہ امام احمد بن حنبل جو لوہار کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا، یہی وہ امام احمد بن حنبل وہ لوہار کے بقول پوری رات اللہ کا قرآن پڑھتے، یہی وہ امام احمد بن حنبل جو 300 رکعت پڑھتے۔ یہ دامن ہے امام احمد بن حنبل کا،
نعرہ اور چیز ہے، زندہ باد مردہ باد اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے، ان کی نقل اتارنا اور چیز ہے، ان کی چال چلنا یہ اور چیز ہے۔ میرے عزیزو، او میری دینی ماؤ بہنو، او لوگوں سنو، استغفر اللہ پڑھنے کی عادت بناؤ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روزانہ 12,000 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ اتنے اونچے درجے کے صحابی، سب سے زیادہ روایتوں کو نقل کرنے والے کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں؟ 12,000 مرتبہ استغفار۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کا استحضار۔ انہیں پتا ہے اللہ کا جلال بھی جانتے ہیں، یہ بھی پتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، وہ قہار ہے۔ وہ ہدایت نہ دینے پر آئے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں دیتا، وہ ہدایت نہ دینے پر آئے نبی کے سگے چچا ابو لہب کو ہدایت نہیں دیتا، وہ ہدایت نہ دینے پر آئے تو ابو طالب جنہوں نے 45 سال ہمارے نبی کی خدمت کی ان کو بھی ہدایت نہیں دیتا، اور وہ ہدایت دینے پر آئے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی ہدایت دے دیتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ ارے کوئی تو ہمارے نبی کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، اور کوئی دن دیکھے بھی ویسا کرنی بن جاتا ہے۔ نصیب اپنا اپنا، مقدر اپنا اپنا، طلب اپنی اپنی۔ ابو جہل کے پاس طلب نہیں تھی، وہ آگ نہیں تھی جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت کے ساتھ دیکھتا، محبت کے ساتھ دیکھتا۔ میرے عزیزو، آخری ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بطور خاص مائیں بہنیں اس حدیث کی بات کو دھیان سے سنیں، بلکہ ہم سارے حضرات اس بات کو دھیان سے سنیں۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ جب شکار کے لیے جاتے تھے تو شکاری والا لباس پہنتے تھے، اور ان کے ساتھ تو ایک بڑا لشکر ہوتا تھا، اور ایک جاہو جلال ہوتی تھی، خشم و خدم ہوتے تھے، اور کئی لوگ گھوڑے سوار وغیرہ، یہاں تک کہ ان کی سواری جب کہیں سے گزرتی تھی تو ہٹو بچوں کا شور ہوتا تھا۔ انہیں بھی اللہ کا خوف تھا، انہیں بھی نصیحت کی بات سن کر بہت رویا کرتے تھے، نصیحت کی بات سن کر بہت رویا کرتے تھے۔ ان کی بیوی جو تھی زبیدہ خاتون، وہ جس محل میں رہتی تھی اس نے 300 قاریہ رکھی تھی اپنے محل میں، 300 قاریہ، 300 اچھا قرآن پڑھنے والی، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ پہلے 8 گھنٹے میں 100 عورتیں مختلف جگہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھتی، 8 گھنٹے ختم ہوتے پھر دوسرے 8 گھنٹے میں 100 عورتیں آتی، وہ اللہ کا قرآن پڑھتی، پھر تیسرے 8 گھنٹے میں 100 عورتیں آتی اور وہ اللہ کا قرآن پڑھتی، اور اس کا محل جو ہے وہ قرآن شریف کی آواز سے گونج جاتا، اور قرآن شریف کو سن کر بڑی جھومتی، بڑی عاشق قرآن تھی۔ میرا عزیزو، او میری دینی ماؤں بہنو، دیکھو تو صحیح قرآن شریف سے کیسی محبت ہے، اور قرآن شریف سے کیسا عشق ہے۔ آج تو ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تیار نہیں، اپنے بچوں کو حافظ عالم قاری مفتی بنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک مرتبہ اس نے اپنے شوہر سے مانگ رکھی، اپنی بات رکھی۔ عورتیں اپنے شوہر کو اچھا منوانا جانتی ہے، سمجھانا جانتی ہے، ان کو اللہ پاک نے وہ ٹیکنیک عطا فرمائی ہے۔ گھر میں کوئی چیز ختم ہو جائے تو کیسے سمجھانا اس کے پاس بہت اچھی طرح ادا ہوتی ہے۔ میں داستان سنا رہا تھا ہمارے یہاں کہ بھئی ایک عورت تھی، وہ اپنے شوہر کو کیسے سمجھاتی تھی، تو کہا کہ 5 منٹ اپنے شوہر کے پیر دباتی، 5 منٹ اپنے شوہر کے پیر دباتی، اور 10 منٹ اپنی باتیں رکھتی، اور پھر 5 منٹ پیر دباتی، 20 منٹ پیر بھی دب جاتے، شوہر بھی خوش ہو جاتا، اور اس کے سب کام کاج بھی آسان ہو جاتے۔ اللہ ساری عورتوں کو ایسی سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے مجھے، مولانا صاحب تھوڑا عورتوں کو بھی نصیحت کرنا کہ وہ ہماری خدمت کرے، ہمارا ادب کرے،
ہمارا احترام کریں. آپ تو ہر بار انہی کی سائڈ لیتے ہو کہ بیوی کے ساتھ اس میں سلوک کرو, اس کے ساتھ نرمی کرو. گھر جا کر آپ جو ہے فون کو سوئچ آف کرو. دیکھو کوئی مائک بھی ہلا رہا ہے کہ کہیں اس کی خدمت نہ کرنی پڑ جائے. تو 7-8 شخص میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا آج تو بیان میں یوں کہوں گا کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے پیر دبائے, اس کا احترام کرے. کہنے لگے نا پھر تو وہ رات سوئے گی نہیں جب تک ہم پیر دبائیں گے نہیں, پھر تو وہ ہمارے سر پہ چڑھ جائے گی. ہاں اسی کو چڑھا, باہر والی کو نہ چڑھا, اسی کو چڑھا تو پیار ملے گا. اسی کو چڑھا, اس کو وقت دے, اس کو پیار دے, اس کو محبت دے. تو اس کے سامنے غلام جیسا ہو جا, وہ تیری باندی جیسی ہو جائے گی. اس کے سامنے اپنا غصہ مت بتا. گھر میں شوہر کا ایک مقام ہوتا ہے. جب وہ اپنے شوہر کو محبتوں کے ساتھ دیکھتی ہے, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر باہر کا غصہ گھر میں لے کے نہیں آتا, میرا شوہر ہمیں اتنی اہمیت دیتا ہے, گھر آتا ہے اس کا موبائل سوئچ آف ہو جاتا ہے. اسے ہم سے صرف گرزی محبت نہیں تھی, اسے دلی محبت تھی. پھر میاں بیوی کے درمیان ایک محبتیں ہوتی ہے, آپس میں بیٹھنا ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ محبتیں ہوتی ہے تو پھر بچے نیک ہوتے ہیں. میاں بیوی میں لڑائیاں نہیں ہوتی, گھروں کے اندر بہار آ جاتی. تو خیر بیوی کو تو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں, اس کا احترام کریں, اس کا ادب کریں. شوہر کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں, کہیں سجدہ کرنے کا حکم ہے نہیں, کہیں اپنی پیشانی کو جھکانا نہیں, ورنہ پوری لائف پریشانی میں گزر جائے گی, بربادی میں گزر جائے گی. اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ پیشانی کہیں جھک گئی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے, پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب ہٹ جائے گا. سب کو اللہ نے ناپاک کپڑے سے پیدا کیا ہے. اللہ کی مخلوق کے سامنے پیشانی نہ جھکا دینا. ادب اپنی جگہ, سبے ماں باپ کے سامنے پیشانی جھکانے کی اجازت نہیں. اگر ہوتی تو نبی علیہ السلام کے قبر مبارک پر پیشانی جھکائی جاتی, لیکن اللہ نے ایسی باؤنڈری بنائی, ایسا نظام چلایا اور اپنے نبی کی قبر مبارک کو ایسی محفوظ جگہ رکھا. وہاں کوئی شرک و بدعت نہیں, کوئی مجاور نہیں, کسی کا پیٹ پلتا نہیں اور کسی کی دکان چلتی نہیں. کیا ضرورت ہے ہمارے نبی کو چادر کی, کیا ضرورت ہے ان اللہ والوں کو چادر کی. ارے بہت بڑی تیاری کر کے گئے ہیں, آخرت بنا کر کے گئے. وہ 120 روپے کی ہماری چادر کے محتاج نہیں ہے, یا غریب کی عورتوں کے پاس, غریب کی بچیوں کے پاس اوڑھنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہے, اور ہم وہاں جا کر چادر چڑھائیں 120 روپے کی, اور مجاور یہاں سے پھر سے یہی دکان والے کو دے دے اور ان کا بزنس چلتا رہے, ان کا بزنس چلتا رہے. ابھی ایک شخص میری ملاقات میں آئے, کہنے لگے مولانا میرا ایک بیٹا نافرمان ہو گیا. کیا وجہ؟ یہ چادر بیچ کر اس پیشے سے اس کی شادی کی تھی. اللہ نے دنیا میں مجھے بتا دیا, مجھے بتایا کہ یہاں قریب کی درگاہ کے مجاور یہاں آ کر جوا کھیلتے ہیں, ایک عرس میں 2-2 کروڑ روپے کماتے ہیں. وہ اللہ والے جو اپنی نظر کی حفاظت کرتے تھے, ان کے یہاں لڑکے لڑکیوں کے اپنے چکر چل رہے ہوتے ہیں, ان کا دل دکھ رہا ہوتا ہے. کیا عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ کیا عورتوں کو مزار پر جانے کی اجازت ہے؟ پھر کیوں اپنے مردوں کے ساتھ عورتوں کو نہیں لے جاتے ہیں, کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا, ہم کون سے رسم و رواج میں پڑ گئے؟ فجر کی نماز نہیں, چہرے پر داڑھی نہیں, اور کہا میں اللہ والوں کو خوش کرنے جا رہا ہوں. ارے ان کے مریدوں کی تہجد کی جاتی تھی, ان کی خوشی یہ ہوگی کہ تو غریب کی لڑکی کو دوپٹہ پہنا, تو وہاں جا تو تو ان سے نہ مانگ, تو ان کے وسیلے سے مانگ, تو ان سے نہ مانگ, تو ان کے وسیلے سے مانگ. انہوں نے اپنی لائف میں کبھی بھی وہ سادھو بن کے نہیں بیٹھے, کبھی بھی انہوں نے اپنے سے مانگا اور آؤ میرے سامنے
सजदा करो। कभी भी इन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने बंदगी को अपनाया, छोटा बन के रहे, अल्लाह ने उन्हें बड़ा बनाया। और इन अल्लाह वालों के क्या कहने, हम तो इनके जूते की धूल के बराबर भी नहीं है। ये किसने हमें समझाया कि वास्ते से ही उनसे कांटेक्ट होगा। क्या बीवी से कांटेक्ट वास्ते से होता है? क्या बच्चे से कांटेक्ट वास्ते से होता है? अमेरिका बात हो जाती, इंग्लैंड बात हो जाती, पनामा बात हो जाती, वो अल्लाह जो शहर रख से ज्यादा करीब है, वो अल्लाह जो शहर रख से ज्यादा करीब है, क्या उससे बात नहीं होगी? अरे मुझे पुकारो, मैं कबूल करूंगा। पुकारने वालों की पुकार को सुनता हूँ। मेरा दिलो याद रखना, हमारी बीवी हमारे होते हुए किसी और को देखे कि हमें बर्दाश्त नहीं। अल्लाह के होते हुए बंदा कहीं और पेशानी झुका दे, ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। मैं आपको रेफरेंस के साथ अल्लाह के कुरान से मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह का कुरान क्यों कहता है, जो मेरे साथ किसी को शरीक करके आएगा उसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा, कभी भी माफ नहीं करूंगा। मौलाना साहब काजी में सजदा करते हैं और झुक के सलाम करने की इजाजत नहीं, सिर्फ उसी के सामने झुक, जहाँ झुकना है वहां तो झुकता नहीं, लंबे सजदे करता नहीं, फजर की नमाज में आता नहीं, उसको राजी करता नहीं, उसको मनाता नहीं और उसकी मखलूक के सामने झुक जाता है, उनका भी दिल दुखाता है। इसकी जिंदगी बेचैनी का शिकार होती है, परेशान हो जाता है, हर काम उल्टे 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 होना शुरू हो जाते हैं। ओ मेरे अजीजों, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? अल्लाह पाक मुझे और आपको सही समझ अता फरमाए। कहाँ मन्नतें मांग रहे हैं? क्या नौजुबिल्लाह अल्लाह पाक बीमार हो गए? क्या अल्लाह का कोई एक्सीडेंट हो गया? क्या अल्लाह पाक कोई मजबूर हो गए? क्या अल्लाह पाक को कोई कोने में बिठा दिया कि वो बोलेंगे तो ही तेरा काम करेंगे? क्या काम बनाना उनके हाथ में है? अगर ये अल्लाह वालों के हाथ में होता, दुनिया में कोई बेनमाजी न होता, दुनिया में कोई काफिर न होता, सबको हिदायत दे देते। वो मुजावर के चेहरे पर दाढ़ी होती। सबसे ज्यादा अभी एक जगह के मुजावरों के बारे में बताया गया, हजरत जब इनका इंतकाल होता है, मौलाना साहब इनका चेहरा भी नहीं बताते, इंतकाल के बाद इनका चेहरा काला पड़ जाता है, रेल से अल्लाह की नजर से गिरे हुए होते। लड़कियों के सर पर हाथ फेरने वाले, क्या कोई अल्लाह का वली भी किसी लड़की के सर पे हाथ फेर सकता है? किसी को अपने हाथ छुआ सकता है? क्या हो रहा है? हम कहाँ जा रहे हैं? कौन से पीर साहब और ये कौन से मौलाना साहब और ये क्या बातें हैं? और हम कहाँ जा रहे हैं? क्यों हम इतने दूर हो गए अल्लाह के दीन से? क्यों हम इतने दूर हो गए अल्लाह के दीन से? मेरा दिल आओ अल्लाह की तरफ, आओ अपने रब की तरफ। इसी को अल्लाह व इकबाल कहते हैं। औरों के दरबार से क्यों मन्नतें मांगता है इकबाल? ये तो बता, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से? ऐसा भी कोई काम है कि वो करने से हाजिर है? ना ना ना, पहले वो मैंने जिसको पैदा किया था उसको के वो मुझे कहेगा तो ही करूंगा, वरना मैं आजिज हूं, मैं नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हैं अल्लाह को? उसकी ताकत को नहीं पहचाना? नापाक कतरे से पूरा इंसान बना दिया, माँ के पेट में अंधेरी कोठरी में पूरा इंसान बना दिया, उसी ने पैदा किया, उसी के पास जाना है। इतना बड़ा आसमान बना दिया, बगैर सुकून के इतना बड़ा आसमान टिका हुआ है। पीरों की और उन नादान मुल्लाओं की बात में आकर तौहीद को भूल गए, अपने अकीदे को भूल गए, अल्लाह उसके रसूल को भूल गए और तोड़ की बातें। मेरा अजीजों, ये मैं कोई गुस्से में नहीं कह रहा, मैं कोई नफरत की बात नहीं करता, मैं कोई तोड़ की बात नहीं करता, मैं तो उनके लिए भी दुआ करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो अपनी आखिरत बर्बाद करे, मैं नहीं चाहता कि वो प्यारे नबी की लाडली उम्मत को धोखा दे। इसीलिए वो मुल्ला कहते हैं, इनसे बात न करना, ये थेले पोटे लेके जो घूमते हैं ना, सलाम मत करना, इनको बेटी न देना। उनको पता है आज तक जो भी वो यहाँ आया है रिटर्न हमारे में नहीं आया है। हक देख लेता है और पता चल जाता है हक का, फिर लौट के हमारी तरफ नहीं आता। फिर जेब कैसे भरेंगे?
پیٹ کیسے بنے گا اور گھر کے کچن تک انٹری کیسے ہوگی اور ہماری کمائی برباد ہو جائے گی، وہ تقریب کے 10,000 پھر ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ پتا ہے سب پول کھل جاتی ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے جب انسان چٹائیوں پر سوتا ہے۔ پہلے سنا ہے نا، یہی تو کہا تھا نا شاہد افریدی نے کہ جب 3 دن اللہ کے راستے میں گیا تھا، 3 دن، صرف 3 دن، کیا ہوا؟ انٹرویو لیا گیا، کہا میری سوچ بدل گئی، پہلے سوچتا تھا اپنے بچوں کو یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، یہ بناؤں گا، اب سوچتا ہوں پہلے اچھا مسلمان بناؤں گا۔ شاہد افریدی کیا ہوا؟ کہتے ہیں پہلے سوچتا تھا کہ چھکے چوکے مارتا ہوں میری واہ واہ ہوتی ہے، جب اللہ کے راستے میں گیا اور چٹائیوں پر سویا اس وقت احساس ہوا شاہد افریدی یہ تیرے چھکے چوکے تجھے قبر میں کام آنے والے نہیں ہے، تیرے اعمال کام آنے والے ہیں۔ ایک حلقہ لگا ہوا تھا، اس میں بیٹھا تو پتا چلا کہ شاہد افریدی تیری نماز میں 9 10 8 9 گھنٹیاں ہے، اور جب وہ حلقے میں اور کہنے لگا 5 اسٹار ہوٹل میں رکا، 7 اسٹار ہوٹل میں رکا، لیکن جو چٹائیوں پر تجھے بنائی وہ نہ 5 اسٹار ہوٹل میں آئی نہ 7 اسٹار ہوٹل میں آئی۔ دیکھو تو صحیح، ایک انٹرویو میں ایک جگہ بیان کرتے ہوئے تشکیل کرتا ہے لوگوں آؤ اللہ کے دین کی طرف، لوگوں آؤ اللہ کے دین کی طرف۔ نہیں دیکھتے سعید انور کو، نہیں دیکھتے محمد یوسف کو، کیسے زندگی چینج ہو رہی ہے، کوئی محنت کرنے والا، کوئی پیچھے سمجھانے والا، یہ کون ہے؟ مولانا طاہر جمیل جو محبت کی باتیں کرتا ہے، اخلاق کی باتیں کرتا ہے، اور جنید جمشید ان کے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرتے ہیں۔ میرا لیو ان کو دیکھو، جوڑ کی باتیں کرنے والے کو دیکھو، حق بات کرنے والے کو دیکھو، ان کے بیانات سنو، دل کی دنیا بدلے گی، دل میں روشنی آئے گی، اللہ ملے گا، رات کو اٹھنے کی توفیق ہوگی، داڑھی رکھنے کی توفیق ہوگی، پھر انگریزی بال نہیں رکھیں گے، اسلامی لباس آئے گا، ازار ٹخنوں سے اوپر ہوگی۔ لکھا ہے کتاب میں جو ٹخنوں سے نیچے اپنی ازار رکھتا ہے شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، شب برات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار۔ ارے لوگوں، ملا کیا کہتے ہیں وہ نادان، ازار نیچے رکھنا تاکہ ہماری پہچان ہو، ٹوپی الگ سی پہننا تاکہ ہماری پہچان ہو۔ ارے یہ پہچان نہ کروا، امتی پڑے کی پہچان کروا، یہ حضور کی امت کو امت بنا کر کے جا۔ بڑی محبت سے آقا نے یہ سیچا ہے کہ اللہ والوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، یہ خواجہ صاحب نے وطن ایسے نہیں چھوڑا ہے، بنگال کا سفر ایسا ہی نہیں کیا ہے، یہ پیران پیر نے اتنی تقریریں ایسے ہی نہیں کی ہے، اور یہ بایزید بستانی کی ایسے ہی قربانیاں نہیں ہے، اور یہ حضرت حاجی پیر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنا ملک چھوڑ کر یہ آپ کے کچھ میں ایسے ہی آرام نہیں فرما رہے، یہ حضرات پیسے کمانے نہیں آئے تھے، یہ تو اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کے لیے آئے تھے۔ او میرے عزیزو، یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے والی سیدھی سادی بغیر چرچے کی اور بغیر پرچے کی اور بغیر پرچے اور بغیر خرچے کی سچی پکی محنت ہے، سچی پکی محنت ہے۔ صاف صاف بات ہے، اپنے پیسے دے کر نکلو، اپنی جان کے ساتھ نکلو، اپنا وقت دے کر نکلو، اپنا بستر دے کر نکلو، اپنا کھانا بنانے کا سامان لے کر کے نکلو، اور جاؤ مسجد میں تعلیم کرو، حضور کی سیرت پڑھو، اللہ والوں کی سیرت پڑھو، اللہ والوں کے واقعات پڑھو۔ کہ ہم جو 40 دن جماعت میں ہیں، کئی واقعے میرے فضائل اعمال میں پڑھے، وہ واقعے آج میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ روزانہ 300 رکعت نفل پڑھتے تھے، میرے فضائل اعمال میں پڑھا ہے، اس میں آپ کو دامن کا پتہ چلے گا۔ لیکن جن کو پتا ہے کہ یہ حق پا جائے گا
وہ آپ کو یہ کتاب پڑھنے نہیں دیں گے، وہ آپ کو یہ کتاب پڑھنے نہیں دیں گے۔ پتہ ہے ہمارا بزنس بند ہو جائے گا، ہماری کام کاج بند ہو جائے گا، اوروں کے دربار سے یوں بندتے بھاگتا ہے اقبال۔ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ میں صاف صاف بات کرتا ہوں، خودداری کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ مجھے آپ سے روپیہ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے چاہنا نہیں چاہیے، مجھے آپ کی باوا نہیں چاہیے، مجھے آپ کی عزتیں نہیں چاہیے۔ بس میں کہتا ہوں موت سے پہلے اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اللہ سے صلح کر کے جاؤ، سیدھی سادی شادی کر کے جاؤ، اپنے آپ کو مٹا کر کے جاؤ، چھوٹا سمجھ کر کے جاؤ، اور وہی ایک بات جو 2-3 منٹ کی ہے وہی سنا کر اپنی بات کو ختم کر دو۔ ہمیں سوال ہے نا، تھوڑا سا راستہ راستہ آپ بھی کرسی پر تھوڑا آپ بولتے تھوڑا نہیں بولتے، تھوڑی دیر کے لیے کیوں تکلیف؟ واقعہ سنا ہارون رشید رحمت اللہ علیہ شکار کے بڑے شوقین تھے۔ انہوں نے اپنی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس میں لکھوایا تھا العظمۃ والقدرۃ للہ، ساری کے ساری بڑائی اور ساری کے ساری طاقت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اس کو دیکھتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو یہ سمجھاتے تھے ہارون کوئی غلط فیصلہ نہ کرنا، تیرا بھی کوئی پروردگار ہے، ایک دن تجھے بھی اس کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس میں لکھوایا تھا کفا بالموت واعظا، کفا بالموت واعظا، خلاصہ کفا بالموت واعظا یا عمر، اے عمر نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے، نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے۔ ایک آدمی اپنے ساتھ رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ وقتاً فوقتاً عمر کو موت کی یاد دلا دیا کریں۔ یہ کون ہے؟ یہ خلیفہ ثانی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کے خسر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کی زبانی جنت کی بشارت سن چکے ہیں۔ یہ کون ہے جو حضور کی زبانی کئی دفعہ سن چکے ہیں؟ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میرے عزیز اور یہ حضرت عمر ہے۔ اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے، ایک آدمی کو رکھا ہوا ہے کہ آپ مجھے وقتاً فوقتاً مختلف مجالس میں موت کی یاد دلا دیا کریں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کر دیا کہ اب آپ کو مجھے موت کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا عمر کیا اب آپ کو موت نہیں آنے والی؟ امیر المؤمنین تو موت تو آنے والی ہے، لیکن یہ جو میرے کچھ بال سفید ہو چکے ہیں یہ اب مجھے میری موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے، یہ اب مجھے میری موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ کئی اللہ والے 40 سال کی عمر کے بعد اپنا بستر لپیٹ دیتے ہیں، دنیا کے کام کاج کو سمیٹ لیتے ہیں اور اپنا رخ مسجد کی طرف کر لیتے ہیں، مسجد کے کھوٹے بن جاتے ہیں، اللہ کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ان کا نام تھا ابراہیم بھائی چوٹیا۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، وہ صبح سے مسجد میں آتے ہیں، ہمارے نوسری کی جامع مسجد میں عشاء کی نماز بھی جامع مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جب تعلیم شروع ہوتی فضائل اعمال کی وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ جو ابراہیم بھائی ہے یہ صبح سے آتے ہیں، رات تک مسجد میں ہوتے ہیں، پورا دن مسجد میں، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تعلیم شروع ہوتی ہے، یہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، آپ انہیں کچھ سمجھاؤ۔
حضرت نے کہا انہیں نہیں تم کو سمجھانا ہے، اپنے کو ان کے جیسا بننا ہے. اپنے بھی جب ان کے جیسے بن جائے نا پورا دن مسجد میں بیٹھنے والے پھر اپنے کو بھی تعلیم سننے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے. وہ تعلیم سنائی اس لیے جا رہی ہے کہ ان کے جیسے بن جاؤ، مسجد کے پھوٹے بن جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. فرمایا خلاصہ کیا آپ دیکھتے نہیں یہ پورے دن سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھوک لگی ہوگی، ان کے بھی کوئی کام کاج ہوں گے تو بیچارے گھر چلے جاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ ان کے عیب دیکھتے ہو. ناراض ہوئے بھائی فضل کریم صاحب، یوں کہا کہ اپنے ان کے جیسے بننا ہے، تعلیم میں اس لیے بٹھایا جا رہا ہے. میرے عزیزو کئی اللہ والے 40 سال کی عمر کے بعد اپنا بستر لپیٹ دیتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے میں، اللہ کو منانے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ جوانی کے بعد بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کے بعد پھر کوئی اسٹیج نہیں ہے. بچپن کے بعد جوانی آنے کی امید ہے اس کا پتہ نہیں، جوانی کے بعد بڑھاپا آنے کی امید ہے اس کا بھی پتہ نہیں، لیکن بڑھاپا آ جائے، سفید بال ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے. لیکن عجیب بات ہے، انسان جتنا اپنے موت کے قریب جاتا ہے دنیا کی محبت اتنی ہی اس کے دل میں جوان ہوتی جاتی ہے. میرے عزیزو یہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ یہ شکار کے لیے نکلے ہیں. پھر کیا ہوا؟ شکار کرتے 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 اتنے آگے نکل گئے کہ قافلے والوں سے بچھڑ گئے. اب وہ بادشاہ تھے، کوئی پیچھے سے آواز بھی نہیں دے سکتا. ان کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن یہ ہاتھ نہ آئے، بہت آگے نکل گئے. اور شام کے وقت جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو قافلے والا کوئی نظر آتا نہیں. جس کو جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کوئی نظر آتا نہیں. ان کو کوئی نظر آیا نہیں اور سخت پانی کی پیاس لگی. اللہ کبھی وقت کے بادشاہوں کو بھی ایک چھوٹی سی نعمت کے لیے ہلا کر کے بتاتا ہے دیکھ تیرا بھی کوئی بادشاہ ہے. ایک گلاس پانی کے لیے ہارون رشید تڑپ گئے. قریب میں جھوپڑا تھا، وہ جھوپڑے میں گئے اور بڑے ادب سے کھڑے ہوئے. اب کہہ تو سکتے نہیں تھے کہ میں بادشاہ ہوں، میں امیر المؤمنین ہوں، میں ہارون رشید ہوں. بھلا ہارون رشید بھی ایسے کوئی کسی کی جھوپڑی میں آتے ہیں؟ اور ہارون رشید کا تو تاج ہو، ان کا تو وہ لباس ہو اور ان کا تو ایک خشم و خدم ہو. ہارون رشید کا جب لشکر آتا تو پورے علاقے میں اس کا پتہ چلتا اور ہٹو بچوں کا شور ہوتا اور کئی گھوڑے سوار ہوتے. پھر دوسرا قافلہ، پھر تیسرا قافلہ، کئی قافلے کے بعد عام طور پر تقریباً ہارون رشید کی سواری نکلتی تھی اور اس پر بھی ہونج ہوتا تھا اور وہ سواری پر بھی پردہ ہوتا تھا. اس قسم کے واقعات ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے کتابوں میں ملتے ہیں. تو میرے عزیزو وہ جھوپڑی کے پاس گئے اور بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں ہارون رشید ہوں. اور واٹس ایپ کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ ہارون رشید کا فوٹو دیکھ لیا ہو اتنے دور والوں نے کہ یہی ہمارے بادشاہ ہیں، یہی امیر المؤمنین ہیں. صرف اتنا کہا. ایک لڑکی آئی، کہا میری بہن مجھے پانی پلا دے، مجھے پانی کی پیاس لگی ہے. وہ اندر گئی تو قریب میں ان کا ایک درخت تھا، انار کا درخت تھا، انار کا. اس نے پانی نہیں دیا، اس نے انار کو توڑا. ذرا دھیان سے سننا. انار کو توڑا اور اس کا جوس نکالا اور جوس نکالنے کے بعد اس کو ایک کپڑے کے اندر چھانا. جوس مشین تو تھا نہیں تاکہ کوئی کچرا نہ آئے. ہارون رشید کو بہت تعجب ہوا یہ سب دیکھ کر کہ میں نے پانی مانگا اور یہ کیا کر رہی ہے. اس کو جوس نکالا، کپڑے کے اندر اس کو چھانا، ایک گلاس میں رکھا اور بڑے ادب سے ہارون رشید کو پیش کیا. ہارون رشید نے کہا میری بہن صرف اتنا بتا دے، میں نے تو پانی مانگا تھا، اتنی سب تکلیف کیوں برداشت کی؟ کیوں انار توڑا، کیوں جوس نکالا اور کیوں اس کو چھانا اور کیوں اتنے ادب سے پیش کیا؟ اس لڑکی نے کہا آپ نے تو بتایا نہیں، لیکن میں پہچان گئی کہ آپ وقت کے بادشاہ ہارون رشید ہو. دل جو خوش ہوا. اپنے محل میں پہنچے اور نکاح کا پیغام دیکھا. سب گھر والے تعجب میں کہ بادشاہ کا نکاح کا پیغام ایک جھوپڑے میں.
ماں باپ خوش، گھر والے خوش، چٹ پٹ نکاح ہو گیا. اللہ والے فرماتے ہیں ایک معمولی سی عورت نے دنیا میں وقت کے بادشاہ کو پہچانا تو جھوپڑی میں سے شاہی محل میں چلی گئی. تو جو حقیقی جو اللہ ہے، اپنا بادشاہ ہے، اگر کوئی اس کو پہچان لے گا تو خدا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، خدا اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. او میری دینی ماؤں بہنوں، شوہر کو تو پہچان لیا، اب ذرا اپنے اللہ کو بھی پہچان دیجئے، اللہ کے لیے وقت نکال دیجئے، اللہ کے ہو جائیے. دنیا والے کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اس کی طرف سے نظر ہٹائیے، سب کے ساتھ حسن سلوک کیجیے اور اللہ کیا کہیں گے اس پر نظر رکھیے. اللہ پاک ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. ذرا لائٹ کو بند کر دیجیے، اپنی گردن کو جھکا لیجیے.